جی الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جی ہماری گرامر کے اندر ہم نے کل پڑھا تھا کہ فعل مضارع جو ہے وہ خفیف اور اخف ہوتا ہے کبھی کبھی، جس طرح اسم کے ساتھ استعمال ہونے والے دو کیٹیگریز ہیں حروف کی، جو اس کو نصب میں لے کے جاتے ہیں اور جو جر میں لے کر جاتے ہیں، حروف نصب اور حروف الجر۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ فعل کے ساتھ بھی دو ہی طرح کے حروف استعمال ہوتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ، ایک جو اس کو خفیف کر دیتے ہیں اور دوسرے جو اس کو اخف کر دیتے ہیں۔ اس میں سے ہم نے وہ پڑھ لیے تھے جو اس کو ہلکا کرتے ہیں، ایک درجہ لائٹر کر دیتے ہیں، اور وہ 5 ہی حروف تھے، اور لائٹسٹ کرنے والے بھی 5 ہی ہوں گے، وہ بھی آج دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ تھے ان، لن، لکی، اذن اور حتی۔ اس کے بعد ہم نے اپنا سبق جو پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے درس نمبر 7 جو تھا وہ پڑھ لیا تھا، اس کا جو حوار تھا وہ پڑھ لیا تھا۔ اس کے آگے ہم اس کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ پہلے مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مزید گرامر میں آگے چلیں گے۔ سوال ہے جی عجبا الاسئلۃ الآتیہ، جو ہم نے پڑھی تھی کنورزیشن، اس کے بارے میں کہ اب ان آنے والے سوالوں کا جواب دیں۔ پہلا سوال ہے این ذهب الابناء بعد الدرس؟ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں آن لائن؟ اسٹوڈنٹس میں پوچھ رہا ہوں آن لائن آئے ہوئے ہیں؟ جی بتائیں جی این ذهب الابناء بعد الدرس، کہاں گئے تھے بچے درس کے بعد؟ یہ ذهبوا الى الملعب، ذهبوا الى الملعب، وہ گئے تھے سب پلے گراؤنڈ کی طرف۔ پھر دوسرا سوال وہ پوچھتے ہیں ماذا قرأوا فی المکتبۃ، انہوں نے کیا پڑھا فی المکتبۃ، لائبریری کے اندر۔ جی کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ جی قرأوا الصحف، قرأوا الصحف، انہوں نے اخبار پڑھے، پیپرز پڑھے، یعنی نیوز پیپرز پڑھے۔ قرأوا الصحف، قرأوا کیا ہے؟ فعل ماضی کا وہی تیسرا صیغہ، قرأوا سب نے پڑھے، الصحف پیپرز، اخبار۔ پھر تیسرا سوال وہ کرتے ہیں من ای اذاعۃ سمعوا الاخبار، من ای اذاعۃ کون سے ریڈیو اسٹیشن سے، سمعوا الاخبار، سمعوا انہوں نے سنے، الاخبار خبریں۔ یہ کون سے اسٹیشن سے سنی تھی؟ 3 تھے غالباً۔ جی ماشاءاللہ، سمعوا الاخبار من اذاعۃ الریاض و اذاعۃ القاہرۃ و اذاعۃ لندن۔ اس کے بعد چوتھا سوال وہ کر رہے ہیں من الذی اخذ الکتاب، اخذ فعل ماضی ہے، کسی چیز کو گریسپ کر لینا، لے لینا، پکڑ لینا۔ من الذی کون ہے جو، جس نے اخذ الکتاب کتاب کو لے لیا تھا۔ ہاں جی کس نے کتاب پکڑی ہوئی تھی؟ ہاں اخذہ یوسف، یوسف حالت رفع میں، فاعل ہے نا، کیونکہ فاعل ہمیشہ حالت رفع کے اندر ہوگا۔ اخذہ لے لیا تھا، اس کو، یوسف، یوسف نے۔ اچھا جی اخذہ یوسف۔ اس کے بعد 5واں سوال وہ کر رہے ہیں من الذی اخذ المجلۃ، کون ہے کہ جس نے رسالہ لیا تھا۔ جی اخذہ ہا، اب مجلہ کیونکہ مونس ہے تو پیچھے ضمیر جائے گی مونس کی، اخذہا مروان، اخذہا مروان، لیا تھا اس کو، مجلے کو، مروان نے۔ پھر نمبر 6 سوال، سوال السادس این ذهبت البنات، ذهبوا ذهبت مونس کا صیغہ ہے پہلا، این ذهبت البنات، بیٹیاں کہاں گئی تھیں۔
وہ پوچھا تھا نا بعد میں ماں نے بیٹیوں سے کہاں گئی تھی، کہاں سے آئی تھیں جی بیٹیاں؟ عند، ہاں مدیرہ تھی، فیمل پرنسپل تھی. نہیں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں گئی تھیں. چلیں ٹھیک ہے بات، چلیں اس طرح بھی ٹھیک ہے. آئینہ ذہابت البناتو، لڑکیاں بیٹیاں کہاں گئی تھیں؟ ذہابت البناتو، یا اچھا جواب وہ ہے کہ وہ جو آپ ضمیر پیچھے لے کر جائیں فعل کی، ذہبنا، ذہبت ذہابتا ذہبنا وہ سب بونس گئیں. ذہبنا الی المدیراتی یا ذہبنا لزیارت المدیراتی، دونوں طرح ٹھیک ہے. اصل تو وہ فعل ٹھیک لانا ہے بس آپ نے. آگے دیکھیں جی، السؤال السابع، ساتواں، کم دقیقتاً، دقیقہ میں نے آپ کو بتایا تھا منٹس جو ہوتے ہیں ٹائم، کم دقیقتاً کتنے منٹ، جلسنا عند المدیراتی وہ بیٹھیں، جلسہ جلسا جلسو، جلست جلستا جلسنا، مونس کا صیغہ یہ جلسنا. کم دقیقتاً جلسنا عند المدیراتی، کتنے منٹ وہ بیٹھیں، جلسہ جلسو کہتے ہیں بیٹھنے کو، ٹو سٹ ڈاؤن، مدیرہ کے پاس، پرنسپل کے پاس کتنی دیر بیٹھیں جی؟ ہاں 20 منٹ. ہاں جی، عشرونہ عشرینہ عشرینہ 20. جلسنا وہ بیٹھی، آئندہا 20 دقیقتاً. اب وہ عشرونہ سے عشرینہ حالت نصب میں چلا جائے گا نا، یہ دہائیاں آپ کی ساری اسی طرح آتی ہیں، عشرونہ عشرینہ عشرینہ، ثلاثون ثلاثینہ ثلاثینہ، جیسے جمع کے اعراب آتے ہیں، مسلمونہ مسلمینہ. آئندہ ایک پرنسپل تھی، پرنسپل ایک تھی نا، وہ سب بیٹھی آئندہ ہا، آئی عند المدیرہ، مدیرہ کے پاس، یا آئندہ ہا کہہ لیں، پرنسپل ایک تھی نا. ٹھیک ہو گیا. پھر سے پوچھیے گا جی کیسے؟ نہیں اسی طرح جواب ہوگا، جلسنا عندہا 20 دقیقتاً، بس 20 دقیقتاً. ہاں جی جی، تن ہی رہے گا، وہ حالت نصب ہی رہے گا، ڈیٹیل ہی رہے گی. جلسنا عند المدیرتی 20 دقیقتاً. اچھا جی آگے جی، السؤال الثامن، 8واں، اینا بیت المدیرتی، پرنسپل کا گھر کہاں ہے؟ کہاں تھا جی گھر اس کا؟ مسجد اور مدرسہ کے بیچ میں تھا، تو درمیان کے لیے لفظ کیا آپ نے سیکھا تھا؟ بین. آپ کہیں ہوا، بئی تھا نا، اس کی بات ہو رہی ہے، ہوا بین المسجدی والمدرساتی. مل گیا جی؟ نہیں آئین المدیرہ نہیں، آئینہ بیت المدیرہ تھی. ہاں بیت المدیرہ تھی بین المدرساتی والمسجدی، تو سمپلی ہوا کر لینا، ہوا بین المسجدی والمدرسہ. آگے نمبر 9، السؤال التاسع، این وضعت، وضع یضع میں وضع بتایا تھا رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو پٹ، رکھنا، وضع وضع کرنا. وضعت، وضع وضع وضعوا وضعت. این وضعت سعاد، کہاں رکھ دیا، کہاں رکھا تھا سعاد نے، المکناسہ، جھاڑو کو. مکناسہ یاد ہے نا، میم پر زیر ہے، اسم آلہ ہے، کناسہ یکنسو صفائی کرنا، مکناسہ صفائی کا آلہ، جھاڑو. ہاں جی کہاں رکھا تھا جی جھاڑو کو اس نے؟ ہاں جی وضعت، اس نے رکھا تھا ہا اس کو، جھاڑو کو، وضعت ہا تحت السلمی، وضعت ہا تحت السلمی، اس نے رکھا تھا اس کو، سلم یعنی سیڑھیوں کے نیچے. زبردست. آگے، ضع هذه العلامة الصحيحة امام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ امام الجمل غیر صحیحة. جو جملے ٹھیک ہیں ان کے آگے ٹک کا نشان لگا دیں، جو غلط ہیں خطا ہے وہاں پر کراس لگا دیں. پہلا جملہ،
لعب الابناء، لعب یلعب کھیلنا، لعب الابناء لڑکوں نے بیٹوں نے کھیلا، کرۃ القدمی فٹ بال، فی الاسبوع الماضی گزشتہ ہفتے. صحیح ہے، باسکٹ بال نہیں کھیلی تھی گزشتہ ہفتے. ہاں جی پچھلے ہفتے باسکٹ بال کھیلی تھی. لعبنا کرۃ السلۃ فی الاسبوع، تو غلط ہے جملہ، خطا. دخل بلال المستشفى، اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ دخل بلال المستشفى قبل 3 ایام، داخل ہوا بلال ہاسپٹل میں 3 دن پہلے. صحیح ہے جملہ، 3 دن پہلے ہوا تھا نا. ہاں جی آگے دیکھیں نمبر 3، سمع الابناء الاخبار، سمع جسم سننا، سمع الابناء کس نے سنا؟ بیٹوں نے سنا، الاخبار خبریں سنی، من اذا کیا وہ سمع الابناء الاخبار بیٹوں نے سنی خبریں، من اذاعت القاہرۃ و اذاعت الریاض و اذاعت لندن، قاہرہ اسٹیشن سے، ریاض اور لندن کے ریڈیو اسٹیشن سے. ٹھیک ہے صحیح. آگے رابع، الکتاب غلافہ اصفر، کتاب اس کا غلاف کور اصفر یلو ہے. ریڈ نہیں تھا؟ ریڈ تھا مجھے یاد آتا ہے، دیکھیں نا. ہاں جی اچھا دوسرے پیج کی، ہاں این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، تو کتاب لال غلاف والی تھی نا، تو لا صحیح نہیں خطا. جی خامس، جی دیکھیں جی سوال الخامس، بیت المدیرتی بین المسجد والمدرسۃ، صحیح. جی سادس، سوال السادس چھٹا، الام وجدت المکنسۃ، اس کو توڑ کے پڑھے، الام وجدت، وجدہ ہوتا ہے پانا، کسی شے کو پا لینا، وجدہ وجدہ وجدو وجدت، ماں اس نے پا لیا، المکنسۃ جھاڑو کو. مل گئی تھی ماں کو جھاڑو؟ نہیں ملی تھی، اس نے بتا بس دیا تھا اینڈ پہ کہ کہاں پر ہے. ہاں بس ماں کو تو ملی نہیں تھی نا، اصل بات تو یہ ہے، تو خطا نہیں ملی تھی. عجبنی الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں. هذه الاسئلۃ لیست مبنیۃ علی الدرس السابع، اب یہ جو سوالات ہیں ان کا درس سے تعلق نہیں ہے، درس پر مبنی نہیں ہے، یہ ویسے آزاد سوال ہے درس کے علاوہ. جی پہلا سوال، متی خرجتم من الفصل، تم سب کلاس سے کب نکلے؟ کیسے جواب دیں گے؟ ہم نکلے، خرجنا، قبل ثلثی ساعت، خرجنا من الفصل، ہم نکلے کلاس سے، آگے کچھ بھی لگا لیں، بعد ظہری، بعد الفجری، بعد العشائی، قبل ظہری، قبل الفجری، ٹھیک نا، قبل ثلثی ساعت، قبل خمسی ساعت. جی بعد اذان الظہری، ویری گڈ، ہاں بعد اذان الظہری، مضاف بنے گا نا بعد. آج گئی نہیں، اس کا مطلب ہے قبل الیوم. یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں جی اگلا، السؤال ثانی دوسرا، اینا ذہبتم بعد الدرسی، تم کہاں گئے تم سب، بعد الدرسی درس کے بعد. ہاں جی جواب کیسے دیں گے؟ ہاں ذہبتم میں گیا، ذہبنا ہم گئے. ہاں ہاں الا آئے گا، بس آگے جو مرضی لگا دیں. ذہبنا بعد الدرسی
الا بیتینا، الا بیتینا، الل مسجدی، الل درس کے بعد کہاں گئے، الل ملعبی، ٹھیک ہے، ذهبنا بعد الدرس الى الملعب الى بیتینا۔ نمبر 3، السؤال الثالث، من ای اذاعۃ سمعتم الاخبار، من ای اذاعۃ، کون سے ریڈیو اسٹیشن سے، من کیا ہے یہ، من ای اذاعۃ حرف جر ہے، اور ای حالت جر میں آ گیا ہے سوال کرنے کے لیے اسم، ایو اذاعۃ تھا پھر من سے ای اذاعۃ ہو گیا، کون سے ریڈیو سے یعنی کون سے ریڈیو اسٹیشن سے مراد ہے، سمعتم تم نے سنا، الاخبار خبروں کو، اب سوال ہے جمع سے، جواب بھی جمع میں ہوگا، ہم نے سنا، سمعنا، جی سمعنا الاخبار، سمعنا الاخبار من اذاعت پاکستان، من اذاعت الریاض، ٹھیک ہے، اب تو چلتے ہی نہیں ہے ریڈیو۔ ایک منٹ یہ ریپیٹ کیجیے گا پھر سے۔ یعنی من کے ساتھ تو یہ آئے گا نا ہمیشہ، ٹھیک ہو گیا۔ آگے جی نمبر 4، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں سمپلی لا ما سمعنا الاخبار۔ نمبر 4، اکرۃ القدمی، کرہ کسے کہتے ہیں، کرہ بال ہے، کرۃ القدم فٹ بال، اکرۃ القدمی لعبتم، کیا فٹ بال تم نے کھیلی، ام کرۃ السلۃ، یا کرۃ السلہ، یا باسکٹ بال تم نے کھیلی۔ اب ایک بتائیں گے آپ، لعبنا، ہاں لعبنا کرۃ القدم یا لعبنا کرۃ السلۃ۔ آگے دیکھیں ابھی، ہاں جی، ما لعبنا شیئا، کچھ نہیں کھیلا۔ انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، دیکھیں بھائی اب آپ نے فعل کا مونث کا صیغہ لے کر آنا ہے سارے جملوں کے اندر۔ پہلی مثال دیکھیں، ذرا غور کریں اس کے اوپر، شرب تم، کیا تم نے پیا تھا، القہوہ، قہوہ، یا اخوانو، اے بھائیو، اشرب تم القہوہ، یا اخوانو، اے بھائیو کیا تم نے قہوہ پیا تھا۔ ہاں جی بنائیں اس کو مونث، انہوں نے خود ہی بنا دیا، شرب تا شرب تم، شرب تم، شربتی، شرب تما، شرب تنا، اشرب تن القہوہ، یا اخواتو، اے بہنوں کیا تم نے قہوہ پیا تھا۔ اب اسی طرح سارے افعال کو مونث بنا دیں، اقرأتم ہذہ المجلۃ، یا رجالو، اے لوگو، اے آدمیوں کیا تم نے پڑھا تھا اس میگزین کو، اس رسالے کو، ہذہ المجلۃ، میم پر زبر ہے، مجلۃ، جی، اقرأتن ہذہ المجلۃ یا نساء، اے عورتوں کیا تم نے اس میگزین کو پڑھا تھا۔ نمبر 3، افہمتم الدرس الجدید یا بنائی، اے میرے بیٹو کیا تم نے سمجھا الدرس الجدید، نئے درس کو، نئے سبق کو کیا تم نے سمجھا تھا۔ یہی سوال آپ نے عورتوں سے کرنا ہے، مفعول ہے، مفعول، ہاں بناتی، افہمتن، فہمتا، فہمتما، فہمتم، فہمتی، فہمتما، فہمتن، افہمتن کیا تم سب نے سمجھا الدرس الجدید نئے سبق کو، یا بناتی، اے میری بیٹیوں۔
نمبر 4، متا خرجتم من المدرستی یا اولادو، متا خرجتم تم کب نکلے، متا مینس کب، خرجتم تم نکلے اسکول سے اے لڑکو. ہاں جی یہ سوال لڑکیوں سے کرنا ہے. بناتو، متا خرجتم سے ہو جائے گا متا خرجتن، خرجتا خرجتما خرجتم، خرجتی خرجتما خرجتن، متا خرجتن من المدرستی یا بناتو، کب نکلی تم اسکول سے اے بیٹیو. اب دیکھیں جی پانچواں خامس، اسمعتم الاذان یا اخوانو، اے بھائیو کیا تم نے اذان سنی، اسمعتن الاذان یا اخواتو، اختن کی جمع اخواتو. اسمعتن الاذان یا اخواتو، اے بھائی بہنوں کیا تم نے اذان سنی. اب چھٹا سادس، ارائیتم المدرس، رائیتا رائیتما رائیتم تم سب نے دیکھا، المدرس الجدیدہ نئے ٹیچر کو، ارائیتم المدرس الجدیدہ یا اخوانو، اے بھائیو کیا تم نے نئے ٹیچر کو دیکھا. اور ہاں جی رائیتا رائیتما رائیتم، رائیتی رائیتما رائیتن، ارائیتن المدرس الجدیدہ یا اخواتو، ارائیتن المدرس الجدیدہ یا خواتو. ہو گیا جی. آگے وہ کہتے ہیں جی امام کل جملۃ فیما یلی صیغتان للفعل، آنے والے ہر جملے کے سامنے فعل کے دو صیغے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیچے بریکٹس کے اندر دو صیغے لکھے ہوئے ہیں، قرأتم قرأتن، رجعتم رجعتن. وہ کہتے ہیں اختر الصیغۃ الصحیحۃ، آپ نے چوز کرنا ہے صحیح صیغے کو، وَأَكْمِلْ بِهَا الْجُمْلَہ، اور اس کے ذریعے سے جملہ مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، بس مذکر مؤنث آپ نے پک کرنا ہے دونوں میں سے کون سا استعمال ہوگا. ڈیش القرآن الیوم یا بنائی، سوال اس نے پوچھنا کیا تم نے پڑھا قرآن آج اے میرے بیٹو، قرأتم یا قرأتن، کیوں کیوں مذکر ہے نا، ابنائی بیٹے ہوتے ہیں. ہاں جی تاتم تم، تو اقرأتم القرآن یا بنائی، کیا تم نے قرآن آج پڑھا ہے میرے بیٹو. آگے نمبر 2، فعل دیا ہوا ہے پہلے فعل ہی دیکھ لیا کریں. راجع یرجع کہتے ہیں واپس آنا، لوٹ جانا، ٹو ریٹرن، ٹھیک ہے نا. ہاں جی رجع 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 رجعو، رجعت رجعتا رجعنا، رجعتا رجعتما رجعتم تم سب واپس آئے، رجعتنا تم سب واپس آئی، رجعتی رجعتما رجعتن. متا ڈیش من مکہ تھا یا اخوانی، تم کب واپس آئے مکہ سے، یا اخوانی اے میرے بھائیو. ہاں جی متا رجعتم من مکہ تھا یا اخوانی، تم کب واپس آئے مکہ سے اے میرے. ہاں جی ہاں وہ غیر منصرف ہے، کل انہوں نے پوچھا تھا، انہوں نے تو مکہ 3 بنا دیا تھا. متا رجعتم من مکہ یا اخوانی، تم کب واپس آئے مکہ سے اے میرے بھائیو. اچھا جی نمبر 3، غسلتم غسلتن، غسلہ یغسلو دھونا، ٹو واش ڈالنا ہے ڈالیے گا. ہاں جی بتائیں، اڈیش وجوہ کننا بالصابونی، کیا تم نے دھویا وجوہ کننا اپنا منہ، بالصابونی صابون سے. ہمارے یہاں اردو میں لکھتے ہیں صاد الف با نون، صابن، صابون ہے لفظ سوپ. ہاں جی غسلتن مونس کی بات ہو رہی ہے نا، وجوہ کننا، کیا تم سب غسلتن وجوہ کننا، کیا تم سب عورتوں نے اپنا منہ دھویا بالصابونی.
ہاں جی، ما غسلنا، نہیں دھویا، وہ میک اپ اتر جاتا ہے. آگے رابعہ من ای اذاعۃ، ہاں جی سمعتم سمعتن، تم نے سنا، تم نے سنا. کون سے ریڈیو سے تم نے سنا؟ الاخبار یا بناتی، خبروں کو، اے میری بیٹیو. ہاں جی سمعتن من ای اذاعۃ سمعتن الاخبار، کون سے ریڈیو اسٹیشن سے تم نے سنا خبروں کو، اے میری بیٹیو. من ای اذاعۃ سمعتن الاخبار یا بناتی. ہو گیا جی. آگے دیکھیں الخامس من ای بابن، کون سے دروازے سے تم داخل ہوئے، المسجدہ مسجد میں، یا اخوانی اے میرے بھائیو. ہاں جی دخلتم یا دخلتن، مذکر کی بات ہو رہی نا، بھائی ہیں. من ای بابن دخلتم المسجدہ، ملا کر پڑھیں گے من ای بابن دخلتم المسجدہ یا اخوانی، تم کون سے دروازے سے مسجد داخل ہوئے، اے میرے بھائیو. جی آگے دیکھیں جی نمبر 6 سادس فتحتم، تم نے کھولا، فتحتن تم سب مونس نے کھولا. ہاں جی لیما، لیما مینس کیوں، یاد ہے بھول گیا. لیما کیوں تم نے کھولا، النوافذ کھڑکیوں کو، یا بناتی اے میری بیٹیوں. این لما فتحتن النوافذ، ملا کر پڑھ لیں لما فتحتن النوافذ یا بناتی اے میری بیٹیوں، تم نے کھڑکیوں کو کیوں کھولا. اچھا اس کو نوافذ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ تو وہ تو ٹھیک ہے، نوافذ لکھا ہے تو نوافذ ہی پڑھیں گے. میں اس کا اعراب پوچھ رہا ہوں، حالت نصب میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں یہ جواب ہے اس کا، مفعول ہے. واحد بھی ہوتا تو نافذہ تا ہی پڑھتے، جمع ہونا تو کوئی وجہ نہیں، مفعول بھی ہے. آگے دیکھیں بھی تعامل الامثلہ، مثالوں پر غور کریں. ثم ادخل کانا، اور داخل کیا کرنا ہے اس پر، کانا. کانا یاد آ گیا، کانا وہ تھا، لیسا وہ نہیں تھا. کانا سے پھر مضارع بن جاتا ہے، لیسا سے کچھ بھی نہیں بنتا. کانا سے تو بلکہ پورا چارٹ بن جاتا ہے. کانا یکونو، کانا وہ تھا، یکونو وہ ہے یا ہوگا، کونن ہونا، فہوا کائنن ہونے والا، الامر منہ کن ہو جا، بنہی عنہ لا تکن. دیکھیں اب المدرس فی الفصلی، ٹیچر کلاس میں ہے. آپ نے کہنا ٹیچر کلاس میں تھا. کانا کیا ہے، ماضی میں لے جاتے ہیں نا، لگا دیں کانا. کان المدرس فی الفصلی، مدرس کلاس میں، کان المدرس فی الفصلی، مدرس کلاس میں نہیں نا، تھا. اتنی لمبی تو میں ہید باندھتا ہوں، آپ پھر وہیں گئے. کانا مینز بولے نا، تھا. اچھا کہہ رہے ہیں وہ کبھی بتایا نہیں. کانا تھا، یکونو وہ ہے، فعل ماضی ہے نا کانا، نہیں دل مان رہا. کانا، کان المدرس، مدرس کلاس میں تھا. کان المدرس فی الفصلی، مدرس کلاس میں تھا. قبل 5 دقائق، کتنے منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے. الطلاب، ہاں جی دقیقہ. الطلاب فی الملعب، طلبہ پلے گراؤنڈ میں ہیں. اب اس کو ماضی میں بنانا ہے کہ تھے. کانت طلاب فی ملعب لکھا ہے نا، یہاں پہ مکتبہ لکھ دیا انہوں نے، ملعب ہی ہونا چاہیے. کانت طلاب فی الملعب، طلبہ پلے گراؤنڈ میں تھے، یا مکتبہ بھی لکھا ہے تو ٹھیک ہے. کانت طلاب فی المکتبات یا فی الملعب، طلبہ پلے گراؤنڈ میں یا لائبریری میں تھے. قبل نصف ساعت، کتنی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، یعنی 30 منٹ پہلے. کانا سے کیا ہو رہا ہے، فعل کہاں جا رہا ہے، پاس ماضی، ماضی کا مفہوم بن رہا ہے. امی فی المطبخی، میری امی، مطبخ کون ہوتا ہے، کچن. میم پر زبر ہے کہ زیر ہے، زبر ہے.
زبر ہے تو ظرف ہے کہ آلہ ہے؟ اسم ظرف ہے. پکانے کی جگہ. طبخ یطبخو تو کک پکانا، اور مطبخ پکانے کی جگہ ظرف مکان ہے. ہاں جی بالکل. وہ عرب کی مرضی استعمال کرتا ہے نہیں کرتا اس لفظ کو. کانت، ہاں جی. اب کانا کانا کانو کانت امی، یہ مونس کا کیوں لے آئے ہم؟ ماں مونس ہے نا. نہیں عرب استعمال نہیں کرتا، راجع نہیں ہے، رائج نہیں ہے سوری. وہ بنا لیں آپ زبردستی. تو وہ ہماری جو ہے نا صرف کی کتابیں انڈو پاک میں چلتی ہیں جو، وہ ہر لفظ کی ہر چیز ہی بنا دیتے ہیں. وہ طابخہ یطبخ ہوئے نا پکانا مثلاً، تو اس سے اسم تفضیل بھی اطبخ زیادہ پکا ہوا، طبخہ زیادہ پکی ہوئی، ہر چیز بنا چھوڑتے ہیں اس سے. مطبخ تو بنتا ہے، چلیں مطبخ بھی بنا لیں گے، مطبخاتن بھی، مطباخ بھی بنا لیں گے. وہ عرب استعمال کریں یا نہ کریں، ان کو کوئی اسے سروکار نہیں ہوتا، ہر چیز بنا لیں گے. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ڈش کا نام ہے کیا ہوتا کیا ہے وہ؟ اچھا 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 ٹھیک ہو گیا. مطبخ وہ تو باب تفعیل سے ہے. ہاں جی. اچھا کانا ماضی ہے تو ماضی کا چارٹ بھی ہوگا. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، ٹھیک ہے. کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. سمجھ آئیے کہ لکھ دوں؟ کننا ہم تھے. ابھی ویسے آ جانا ہے سارا کچھ بک میں. کانت تھی، کون تھی؟ وہ تھی امی میری ماں تھی، فاعل ظاہر ہو گیا. کہاں تھی؟ فی المطبخی قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے. کانت امی فی المطبخی، میری ماں کچن میں تھی، قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے. قلیل پہلے یعنی کچھ دیر، قبل قلیل دقائق کچھ دیر پہلے. نہیں یہی قبل قلیل. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کچھ دیر اس میں رکی تھی. کان تم فی المطبخی، نہیں للقلیل نہیں، قلیلاً بس. آگے نمبر 1 اب بنائیں جی. آپ نے کانا لگاتے جانا ہے، وہ دیکھ لینا کانا آئے گا کہ کانت آئے گا، ٹھیک ہے. المدیر فی غرفتی ہی، پرنسپل اپنے کمرے میں ہے. المدیر فی غرفتی ہی، پہلے اس کا تو کریں نا ترجمہ، فرق تو پتہ چلے. فی غرفتی ہی، فل نہیں، فل نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اپنے کمرے میں ہے. آپ نے کہنا ہے تھا. کان المدیر فاعل ہے نا، حالت رفع میں رہے گا. کان المدیر فی غرفتی ہی قبل ساعتن، مدیر تھا اپنے کمرے میں قبل ساعتن، ایک گھنٹہ پہلے. ہاں جی. الوزیر فی لندن، وزیر کہاں ہے؟ لندن میں ہے. اب وہ ہے اور تھا خود لگانا ہے نا اردو میں. وزیر لندن میں ہے. اسبوع، اسبوع ٹھیک کریں اس ہفتے کو. الوزیر فی، کان الوزیر فی لندن، کان الوزیر فی لندن قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے. ٹھیک ہے جی. کان الوزیر فی لندن، وزیر لندن میں تھا قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے. ان کے وزیر بھی لندن میں ہی ہوتے ہیں. آگے نمبر 3 اختی فی مکہ تا، اختی فی مکہ تا، میری بہن مکہ میں ہے. آپ نے کہا میری بہن مکہ میں تھی، بنائے.
چلیں جی اخی کر لیں. اخی فی مکہ تھا، میرا بھائی لندن میں ہے. کیا بول دیا میں نے؟ سوری، اخی فی مکہ تھا، میرا بھائی مکہ میں ہے. ہاں جی بنائیں. بس کانا لگا دینا، باقی سارا وہی کچھ ہے. ہاں جی ماشاء اللہ. کانا اخی فی مکہ تھا، میرا بھائی مکہ میں تھا. قبل اربعۃ ایام، 4 دن پہلے. سارا کچھ لکھا ہوا ہے، بس کانا لگائی جانا ہے. اور اگر اختی پڑھنا ہے تو جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے کانت اختی، بس کانت اختی فی مکہ تھا، میری بہن مکہ میں تھی. قبل اربعۃ ایام، 4 دن پہلے. نمبر 4، الاطباء فی المستشفى، طبیب کی جمع اطباء، ڈاکٹرز. الاطباء فی المستشفى، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہیں. آپ نے کہنا تھے. ہاں جی، کانت الاطباء فی المستشفى، دونوں طرح لگا سکتے ہیں. کان الاطباء بھی ٹھیک ہے، کانت بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جمع مکسر ہے وہ. ٹھیک ہے، تو کانت الاطباء فی المستشفى قبل ثلث ساعت. یہ نا نسخوں میں کہیں کہیں ثلث لکھا ہوا ہے، یہ لفظ سا کے اوپر بھی پیش ہے، لام کے اوپر بھی. ثلث ہے لفظ، ثلث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ثلث پڑھنا ہے اس کو. غلط تو نہیں لکھا پی ڈی ایف میں؟ ٹھیک ہے نا وہاں، بس ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ تو جر میں چلا گیا نا، میں کہہ رہا ہوں لام پر پیش ہے ثلث کے. کان الاطباء فی المستشفى قبل ثلث ساعت، وہ پیچھے بھی میرے ہاں ایک نا لام پر جزم لگائی ہوئی تھی انہوں نے. ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہیں، اب آپ نے کانا لگا دیا. کان الاطباء فی المستشفى، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تھے. کریں ترجمہ، ثلث ساعت پہلے. ہاں جی، 1/3 گھنٹہ پہلے، یعنی کہ 20 منٹ پہلے. آگے جی، الطالبات فی المکتبۃ، طالبات مکتبہ اور مکتب میں فرق ہے، لائبریری میں ہے. ہاں جی، مکتب تو کہتے ہیں یا ٹیبل کو یا آفس کو، مکتبہ از لائبریری، یا بک سٹور کو بھی کہہ دیتے ہیں ویسے ہمارے یہاں تو. ہاں جی، کانت لگائیں گے اب، کانت الطالبات، اور ملا کر پڑھیں گے کانت الطالبات فی المکتبۃ. طالبات فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں لائبریری میں، قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے. تامل الامثلہ، مثالوں پر غور کریں. ثم اقرأ الجمل الآتیہ مع ضبط المیم والحروف الساکنۃ الاخری. دیکھیں بھائی، اب وہ جو جمع کا صیغہ تھا نا، نصر تم، قرأ تم، سمع تم، اس کو آگے ملاتے ہیں جب ضمیر کے ساتھ تو پھر سمع تم ہو نہیں پڑھتے، سمع تم ہو پڑھتے ہیں. دیکھیں ذرا، اقرأتم ھذا الکتاب، کیا تم نے پڑھا اس کتاب کو. اقرأتم القرآن، کیا تم نے پڑھا. اب یہاں ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، اقرأتم القرآن. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر میم پر پھر پیش پڑھ دیتے ہیں اقرأتم القرآن. ٹھیک ہو گیا. اس کو چھوڑ دیں، ابھی بات کچھ اور ہو رہی ہے. فعل ماضی کا مخاطب کا جو صیغہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو اقرأتم ھذا الکتاب، یہاں پر ملا کر پڑھ نہیں سکتے تھے، ضرورت بھی نہیں تھی نا. ھذا کے ساتھ کیا ملانا ہے، اس کو ملانا پڑتا ہے جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اقرأتم القرآن، اب اقرأتم کے میم پر بھی جزم تھی اور القرآن کے لام پر بھی القرآن جزم تھی، اب ملانا تھا تو اقرأتم القرآن ہو گیا. آگے دیکھیں نمبر 2، ارأیتم حامدن، کیا تم سب نے دیکھا حامد کو. ارأیتم المدرسہ، اب یہاں ملانا ہے آپ نے. ارأیتم المدرسہ، کیا تم نے دیکھا مدرس کو. چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی ڈاکٹر صاحب پریکٹس کرواتے ہیں، وہ چھوڑا نہیں کچھ انہوں نے. نمبر 3، الکم ھذا البیت، کیا تمہارا ہے، کیا تم سب کا ہے ھذا البیت، یہ گھر. اب ملائیں، الکم البیت، کیا تمہارا ہے، کیا تمہارا ہے گھر، ہے نا. اب میم پر پیش آ جائے گی. الکم البیت تھا تو ملا کر پڑھا تو
अलकुम अल बैतु, क्या तुम्हारा है घर? या इसका तर्जुमा यूं कर लेंगे, अलकुम अल बैतु, क्या तुम्हारा घर है? नंबर 4, खराजत आमीनतु, ये है वो तावाला मोनस का सीगा मिलाएंगे जब जेर देखिए। खराजत निकली, आमीनतु आमीना निकली। अब खराजत अल बिन्तु निकली, कौन फाइल जाहिर हो गया? अल बिन्तु बेटी। हम मिला सकते हैं यहाँ पर तो मिला दें। अब इसको मिलाएंगे तो कैसे? जेर दे के खराजतिल बिन्तु निकली, बेटी निकली। अब मन, इसी तरह मन को भी मिलाते हैं तो जेर देते हैं, मन हाजल वलदु, ये लड़का कौन है? मन हाजल वलदु, ये लड़का कौन है? अब हाजा निकाल दे बीच में, मन अल वलदु, लड़का कौन है? जी मिलाकर हो जाएगा मनिल वलदु, लड़का मनिल वलदु, लड़का कौन है? असल में जेरी होती है हर जगह, बस वो एक माजी का जो सीगा ना मुखातब का, उस पर फिर पेश आती है सिर्फ। करातुम मिल नहीं पढ़ते, करातुमुल किताब पढ़ देते हैं। असल उसूल ये कि जेरी होती है, जब भी मिलाना होता है ना साकिन को तो जेरी देते हैं। पेश पेश पर सबर, अच्छा चले, वो है कोई नहीं कायदा वैसे वो भी। आगे देखें अभी, वो आपको बता रहे हैं कि जज़म प्लस अलिफ लाम आ जाए तो उसको कैसे पढ़ते हैं? जेर लेके मिला देते हैं। लेकिन वो जो मीम है बस मीम के ऊपर पेश आती है, वो जो करातुम वाला मीम है, ठीक है ना, मीम प्लस अलिफ लाम वो मुल हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बस पढ़ने से आती हैं चीजें सारी। नंबर 1, अकला याकुलू कहते खाना, टू ईट। अकल अकला अकलू, अकलत अकलत अकलना, अकलता अकलतुम, अकल तुम, ये लिखा हो अकल तुम, तुमने खाया। क्या खाया? अल मौजा, खाना नहीं, केला, बनाना। अकल तुम अल मौजा मिलाएं, वो नेचुरली जुबान पे यही आएगा, अकल तुम अल मौजा, तुमने केला, तुम सब ने केला खाया। अब अल मौज जो है ना, केला इसम मुराद नहीं कि सब ने एक ही केला खाया, वो पूरा एक इसम जिन्स कहलाती, बनाना, केला खाया। हाँ जी। नंबर 2, जलसा यजलिसु बैठना, जलस तुम बैठे, फिल फसली क्लास में। हाँ जी मिल सकता है ये आगे, जरूरत नहीं है मिलाने, फी की अपनी हरकत है। हाँ जी, कोई आगे साकिन है चीज नहीं है। जलस तुम फिल फसली, बस तुम बैठे, तुम सब बैठे क्लास में। नंबर 3, दखल तुम सब दाखिल हुए, अल मस्जिद, अल मस्जिद, फाइल तो आ गया ना, तुम बैठे, तुम कहाँ बैठे? अल मस्जिद, मफूल हालत है हमेशा नस्ब में होगा। दखल तुमुल मस्जिदा, तुम सब बैठे मस्जिद में। दखल तुम अल मस्जिदा मिलाएंगे तो हाँ, दखल तुमुल मस्जिदा, मस्जिद तो नहीं लगता। आज राबिया चौथा, फाहिम तुम अदरसा, तुमने समझ लिया दर्स को, सबक को। मिला सकते हैं तो मिलाएं, फाहिम तुमुद्दरसा, माशाल्लाह, फाहिम तुमुद्दरसा, आप सब ने सबक समझ लिया, समझ लिया ना। फाहिम ना, हमने समझ लिया। नंबर 5, फाहिम तुम दरसल फ़िक़ही, आपने फ़िक़्ह का सबक समझ लिया, यह मिला सकते हैं? नहीं, आगे चले जी। हाँ जी, साकिन नहीं है, ला हरफ साकिन बादा हाज़िल मीम, हाज़िल मीम। समिअतुम अल आज़ाना, तुमने सुना आज़ान को। समिअतुमुल आज़ाना, समिअतुमुल आज़ाना, तुमने सुना आज़ान को। आगे देखें, आ रही ना समझ? आगे, मादा अकल तुमने क्या खाया? अब अकल तुम के बाद है ही कुछ नहीं तो क्या मिलाना है? हाँ जी, मादा अकल तुमने क्या खाया। आगे देखें जी, सामिन 8वां, अलकुम हाज़िही सय्यारतु, क्या तुम्हारी है, तुम सबकी है, हाज़ी सय्यारतु, ये गाड़ी। हाँ जी, कुम का मुँह मिलता है आगे? नहीं मिलता। आगे,
अलकुम अलकिता अलकुतुब लिखा हुआ है, अलकुम अलकुतुबु, क्या तुम्हारी हैं किताबें? मिलाकर पढ़ें, अलकुमुल कुतुब, क्या तुम्हारी हैं किताबें? अलकुमुल कुतुब, ठीक हो गया। आगे आशिर 10वां, मन हाजर रजुलू, ये आदमी कौन है? हाँ जी, मन मिलता आगे? नहीं। हाँ आगे, अब नंबर 11, मन अलफता, कौन है अलफता नौजवान? मनिल फता, कौन है नौजवान? मनिल फता, नून पर जेर देके मिला देंगे, मनिल फता। नंबर 12, हाँ जी, कतबत अत्तालिबतुद दरसा, कतबा कतबा कतबू, कतबत, उस मोनस ने लिखा, मोनस जाहिर होगी कौन? अत्तालिबा तू, कतबत अत्तालिबतुद दरसा, तालिबा ने सबक लिखा, मिलाएं कतबत को, हाँ जी, कतबतित तालिबतुद दरसा, कतबतित तालिबा तू, ता पर जेर देके मिला देंगे, कतबतित तालिबतुद दरसा। 13, ऐनल मुदीरतु, प्रिंसिपल कहाँ है? खरजत अल आना, वो निकल गई अभी, हाँ जी, मिलाएं खरजत को, हाँ जी, अल आन असल में लफ्ज है आन, उर्दू आन कहते हैं मोमेंट को, जैसे हम कहते हैं ना हर आन, हर लहजा, हर आन, तो इसी तरह अल आन दिस मोमेंट, ठीक है ना, जैसे यौम डे, कोई भी दिन, अल यौम ये आज का दिन, तो अल आन ये वक्त, अभी का वक्त, राइट नाउ। तो अलिफ लाम वही लगा हुआ है उस पे, अलिफ लाम वाला, ठीक है, मारिफा वाला, लाम तारीफ, मुअर्रफ बिल लाम जिसे करते हैं। तो खरजत अल आना से खराजा तिल आना, हो गया ना, वो अभी निकली। ऐनल मुदीरा तू खरजत तिल आना, प्रिंसिपल कहाँ है? वो अभी निकली। आगे देखें, आगे वो आपको बता रहे हैं कि फेल माजी के साथ ज़मायर जब अटैच होती हैं उसका मफऊल बन जाती हैं। देखें, ज़ारबा उसने मारा, प्लस हु, किसको? उसको मारा, उस मुज़क्कर ने उस मुज़क्कर को ही मारा, किसी और को, जाहिर है। अब ज़राबत उस मोनस ने मारा, किसको? हु, उस बंदे को मारा, मुज़क्कर को मारा। ज़राबत हु, उस मोनस ने मारा हु, उस मुज़क्कर को। फिर इसी तरह ज़रबता, तुमने मारा हु, उस मुज़क्कर को। ज़रबती, तुम मोनस ने मारा हु, उस मुज़क्कर को। ज़रबती हु, फिर उसको मिलाकर पढ़ते हैं तो जरा साउंड मैच कर लेते हैं, ज़रबती हु नहीं पढ़ते, ज़रबती ही कह देते हैं, है वो हु ज़मीरी, हालत नस्ब में है, ठीक है, वो साउंड मैच की होती है, उसका इराब से कतान कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, असल में ज़रबती हु था, तो वो साउंड मैच करने के लिए ज़रबती ही, तूने उसको मारा, तो मोनस ने उस मुज़क्कर को मारा। अब अटैच्ड हु ज़मीर हालत नस्ब में रहेगी, वो इराब नहीं सच बदल रहे, ज़बर ज़ेर का नाम इराब नहीं है, वो हुई है, हाँ जी, हाँ, हुआ की हालत नस्ब रहेगी। ज़रबतू, मैंने मारा हु, उसको। ज़रबतू, मैंने उसको मारा। ज़रबतुम, तुम सबने मारा, प्लस हु, ज़रबतुम हु, लेकिन इसको ज़रबतुम हु नहीं पढ़ते, कैसे पढ़ते? आगे लिखा हुआ है, एंड पे देखें, जो लिखा हुआ है ज़रबतुम, बीच में एक वाव लगा देते हैं उसको फ्लो देने के लिए, ज़रबतुमुहु, ज़रबतुम। अब ये तो आपने पहले पढ़ लिया ना कि मीम पर पेश लगाएंगे, ज़रबतुमहु, मीम पर पेश लगाए, ज़रबतुमुहु, तो बीच में फिर वाव भी लगा देते हैं एक लिखने के लिए, ज़रबतुमुहु, अंतुम अंज़लतुमुहु, क्या मतलब? ज़रबतुमुहु, तुम सबने मारा हु, उसे। ये सारे इसी तरह वो करेंगे, ज़रबतुम का जो सीगा ना जमा का, मुखातब का, मुज़क्कर का, ज़रबतुमुहु, ज़रबतुमुहा, ज़रबतुमुहुम, इसी तरह सारे चलते हैं। हाँ जी, देखें आगे वो उसी की मिसालें दे रहे हैं वो। अयना तालिबुल जदीदु, नया तालिब इल्म कहाँ है?
रअयतुमूहु, क्या तुमने देखा उसको, क्या तुम सब ने देखा उसको। रअयतुम था, अरअयतुम हु मिलाकर अरअयतुमूहु, क्या तुमने उसको देखा। बस अरबों को अपनी वो जो फोनेटिक्स होती है ना जुबान की, साउंड्स मैच करना, फ्लो बरकरार रखना, अरबों को फ्लो बड़ा प्यारा है अपनी जुबान का, तो इसलिए ये हरकतें करते हैं। नंबर 2, अइनल हय्यतु अक़तलतुमूहा, हय्या सांप, स्नेक। अइनल हय्यतु, सांप कहाँ है। अक़तलतुमूहा, क्या तुमने उसको मार दिया। नजर आए सांप तो डर लगता है, और ना नजर आए तो ज्यादा डर लगता है ना। कहाँ है सांप, तुमने मार दिया उसे। अक़तलतुम था, कतलतुम, कतलता कतलतुमा, कतलतुम तुमने मार दिया, कतलतुमूहु तुमने उस, हाँ सॉरी कतलतुमूहा तुमने उसको मार दिया। अक़तलतुमूहा, क्या तुमने उसको मार दिया। अइनल हय्यतु अक़तलतुमूहा। हाजा नंबर 3 देखें जी, हाजा दरसुन सहलुन, ये आसान सबक है, आसानी है ना। फ़हिमतुमूहु, क्या तुमने इसको समझ लिया। फ़हिमतुम हु था, फ़हिमतुम हु मिलाकर फ़हिमतुमूहु, अफ़हिमतुमूहु, क्या तुमने इसको समझ लिया। आगे देखें, अर्राबिया, चौथा, अइनल मुदर्रिसूना, टीचर्स कहाँ हैं। अरअयतुमूहुम, क्या तुमने उनको देखा। रअयतुम था, रअयता रअयतुम रअयतुम, रअयतुम प्लस हुम, रअयतुमू हुम। आ रही मैं तेज तो नहीं हो गया। अरअयतुमूहुम, क्या आप सबने उनको देखा। अब आपकी बारी, इक़रल जुमल अल्लातिया मअद दमाइरिल मज़कूरति अमामहा, आप फेल को पढ़ना है उनके बाद वाले ज़मायर को साथ मिला कर, ज़मीर है तो सारा मफूल बन जाएगी ना उसका। हाँ जी, पहला है राइतुम प्लस होम, कैसे पढ़ेंगे। राइतुमूहुम, तुम सबने देखा उनको, ठीक है। नंबर 2, ठीक है ना। फाहिमतुम प्लस हा, फाहिमतुम प्लस हा कैसे बने, तुमने समझा उस मोनस को। फाहिमतुमू हा, तुम सबने समझ लिया। हाँ, वो हा क्या हो सकती है वैसे, वो क्या हो सकती है। मजल्ला, प्रिंसिपल, हाँ मैगजीन हो सकता है, रिसाला। मोनस तो नहीं हो सकती। हाँ, जमा मुकस्सर हो सकती है कोई, जैसे कुतुब, दुरूस। फ़हिम तुमू, फ़हिम तुम दुरूस, फ़हिम तुम असबाक, फ़हिम तुम कुतुब हो सकता है, तो उसकी जगह पर हा आ सकता है। अच्छा जवाब है फ़हिम तुमू हा। कैसे पढ़ेंगे, फ़हिम तुमू हा, तुम सबने समझ लिया उन सब चीज़ों को या उस मोनस को। आगे नंबर 3, गसलती प्लस हु, तुमने धोया, मोनस ने धोया हु उसको, कैसे पढ़ेंगे। ओहो, गसलतू क्या, लफ्ज को तो ना बदलें, गसलती है। हाँ, गसलती ही, तुमने धोया ही उस, उसको, मुज़क्कर को। कुछ भी नहीं आएगा, हाँ जी बिल्कुल इसी, हाँ जी ऐसे लिखेंगे, बस हाँ पर जेर लिख देंगे। आगे देखें जी, नंबर 4, वजदतु मैंने पाया, हु उसको, सिंपल ही है, कोई चेंज नहीं है। वजदतु मैंने उसको पाया, बस मिलाकर लिखेंगे, अप्लाइज हमारे मिलाकर आएंगे। ता को फिर वो जरा मिलाकर, हा के साथ मिलाकर लिखते हैं ना। वजदतु मैंने उसको पा लिया। हसल, हासला या हसलू भी अरबी का लफ्ज़ है, हासिल करना। पाने में और हासिल करने में फ़र्क होता है। मैंने किसी को कहीं पर देखा तो मैं कहता मैंने उसको वहां पर बाजार में पाया, लेकिन हासिल कर लिया वो मुश्किल काम है। कतल तुम, हा, तुमने कत्ल कर दिया हा उस मोनस को। हाँ जी हाँ, ये कत्ल जमीन वाले बस सीखा ना, जो इसको बाव के साथ मिलाते हैं। कतल तुमू हा, तुमने कत्ल कर दिया उस मोनस को। अब वो वही बात है, जब मुकस्सर हो सकती है, या वो सांप हो, अल हय्या सांप हो सकता है। कतल तुमू हा, तुमने कत्ल कर दिया उसको।
سمعتم تم نے سنا، اٹیچڈ ہو اس کو مذکر کو. سمعتموہا سمعتموہا تم نے سنا اس کو. سوری سمعتموہو تم نے سنا اس مذکر کو. ٹھیک ہو گیا جی. آگے وہ آپ کو بتانے لگے ہیں جی کہ عربی زبان میں ایک اسم کی کیٹیگری ہوتی ہے اسم معرفہ اور دوسرے ہوتے ہیں اسم نکرہ. معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں، پڑھی تھی نا. پراپر ناؤن، اسم علم، معرف باللام، الف لام لگا کے معرفہ کرتے ہیں. وہ الف لام لگا کر جو معرفہ بناتے ہیں نا جی، ہاں وہ آگے اشارے ضمائر سارے. اب الف لام کو پکڑ لیں ذرا. الف لام لگا کر جو اسم کو معرفہ بناتے ہیں اس کی پریکٹس کروانے لگے آپ کو. ٹھیک ہے، پہلے بھی کرائی بھی ہے لیکن اب وہ ایک زو کے ساتھ بتانے لگے آپ کو. پہلے سوال پڑھے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ادخل داخل کرو، یعنی الف لام، التعریف تعریف کا یعنی معرفہ بنانے والا لام تعریف داخل کرو، علی الکلمات التی تحتہا خط عند اللزوم، ان کلمات کے اوپر کہ جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، عند اللزوم جہاں پر ضروری ہو. ٹھیک ہے، جہاں پر ضروری ہو. اب ضروری کہاں پر ہے میری طرف دیکھیں ذرا. ذو ایک اسم ہے، والا، یہ کیا بنتا ہے؟ مضاف. ٹھیک ہے نا. ذو خلق اخلاق والا، ذو جمال خوبصورتی والا، ذو علم علم والا. قرآن میں نا فوقا کلی ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علیم علم والا ہوتا ہے. تو ذو ذازی. اب ذو سے پہلے اگر اسم نکرہ ہے تو بعد میں بھی نکرہ ہی ہوگا، اور ذو کے پہلے اسم معرفہ ہے تو بعد میں بھی. بس اتنا سا کو یاد رکھیں، آسان ترین لفظوں میں نے آپ کو سمجھا دیا پورا. اس کو مزید کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر اتنی بات سمجھ لیں کہ ذو سے پہلے اسم نکرہ ہے تو بعد میں بھی نکرہ، پہلے معرفہ ہے تو بعد میں بھی معرفہ. اب اس کی کسی ڈیٹیل کی آپ کو ضرورت نہیں رہی مزید. دیکھیں اب جی ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مثالیں دی ہیں، ان کو پڑھیں اور جملوں کو مکمل کریں. مثالیں پڑھ دیتے ہیں، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اقرأ المثالین الآتیین، آنے والی دونوں مثالوں کو پڑھیں جی. اب وہ الف اور با جو لکھا ہے نا انہوں نے، حمزہ با، وہ 2 مثالیں ہیں، وہ یہی سمجھانے لگے ہیں آپ کو اصل میں مثالوں کے اندر. پہلی مثال دیکھیں، عندی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ اس کی صفت آ رہی ہے کتاب کی، ذو غلاف احمر، ریڈ کور والی. یہ مثال لکھی بھی ہے، یہ نہیں لکھی ہوئی. چلیں اس کو بورڈ پہ لکھ لیتے ہیں، کون سا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ سمجھنا ہے نا. چلیں اس کو بورڈ کے اوپر کر لیں. سین عندی کتاب غلاف احمر. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جملہ کیا ہے وہ بھی پڑھ دیں. این الکتاب پورا پڑھیں. احمر، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کی پہلی مثال ہو گئی حمزہ، اور یہ ہو گئی آپ کی دوسری مثال با. دیکھیں بھائی، عندی آ گیا اسکرین پہ. عندی آئی ہیو، میرے پاس، کتابن کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ ذو غلافن، کور والی. کون سا کور ہے؟ اس کی صفت ہے احمرہ، ریڈ غلاف والی. احمرہ حالت جرمی ہے، احمر احمرہ، غلاف کی صفت ہے نا، غلافن احمرہ. اب یہ ذو سے پہلے دیکھیں، یہ تو ہو گیا آپ کا ذو دونوں جملوں کے اندر، ذو. اب ذو سے پہلے والا اسم کیا ہے؟
کتاب نکرہ ہے تو ذو کے بعد والا بھی کیا ہوگا؟ نکرہ ہی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ عندی کتاب ذو غلاف احمر، یہ پورا ہی اصل میں نکرہ ہے نا، یہ پورا ہی موصوف صفت نکرہ ہو گیا، پہلے والا نکرہ ہے اور بعد والا بھی نکرہ ہی ہے۔ اب نچلی مثال میں دیکھیں، ذو سے پہلے اگر معرفہ ہے تو بعد میں بھی معرفہ ہوگا۔ این الکتاب، کہاں ہے کتاب؟ ذو الغلاف الاحمری، ذو الغلاف الاحمری، ریڈ غلاف والی کتاب کہاں ہے؟ اب اس میں نوٹ کیا کر رہے ہیں ہم کہ ذو سے پہلے والا اسم کیا ہے؟ معرفہ۔ کیوں معرفہ ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذو کے بعد والا اسم کیا ہے؟ الغلاف، یہ بھی معرفہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ الف لام لگا ہوا ہے نا، الغلاف الاحمر۔ اب یہاں پر دیکھیں احمر پر زیر آ گئی کہ نہیں؟ حالانکہ غیر منصرف تھا، احمر احمرا احمرا، کیوں آ گئی؟ یہ الف لام بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، یہ اگر غیر منصرف پہ بھی آ جائے تو اس پہ زیر آ جاتی ہے حالت جر میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جہاں آئے گی آپ دیکھ لیں گے خود ہی۔ تو اصل بات جو اس وقت سمجھنے کی ہے، ذو سے پہلے اسم معرفہ ہے، الکتاب تھا تو بعد میں بھی الغلاف، بعد میں بھی معرفہ ہے۔ ذو سے پہلے اسم نکرہ تھا تو ذو کے بعد والا اسم بھی نکرہ ہوگا، بس سیم میچ کر دینا آپ نے، کوئی مشکل بات تو نہیں۔ اس کو سامنے رکھیں ایز اے ڈائی اپنا اسٹینڈرڈ، اور اب دیکھیں بک کو۔ جی اب پہلا مثال دیکھیں، اب جہاں پر ضروری ہے وہاں پر آپ نے الف لام لگانا ہے، یعنی کہ اگر ذو سے پہلے الف لام ہوگا تو بعد میں لگانا ہے، ورنہ نہیں لگانا۔ پہلا جملہ جی، لمن ذاک البیت، کس کا ہے وہ گھر، ذو باب اخضر، گرین دروازے والا، سبز دروازے والا۔ ہاں جی اب بتائیں، ذو کے بعد الف لام لگے گی یا نہیں؟ کیوں لگے گی؟ ہاں ذاک البیت پورا ہی معرفہ ہے نا، ذاک البیت اشارہ بھی ہو گیا اور ویسے بھی البیت معرفہ ہے، پورا وہ مرکب ہی معرفہ بن گیا، تو بعد والا بھی معرفہ بنانا پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہو گیا۔ لمن ذاک البیت ذو الباب الاخضر، اخضر گرین، سبز کہتے ہیں نا، کچھ اور بھی کہتے ہیں سبز کو اردو میں، ہرا۔ لمن ذالک اتنی ہے نہیں بری، وہ ویسی کچھ عمر بن گئے زبانوں کا دماغ میں۔ کل وہ سستا نہیں لفظ آ رہا تھا، میں کہوں رخیص کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بولتے بولتے نا عربی اردو بھول گئی کلاس میں، دماغ ایک میں ان ہوتا ہے دوسری۔ لمن ذاکل، اس لیے عرب جو تھے اپنے بچوں کو بھیجتے تھے مکہ سے باہر کہ کوئی اور زبان سنی نہ عربی کے علاوہ۔ ہمارے بھی یہاں بعض میں نے پڑھے مقالے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھی عربی سیکھنی ہے نا تو عربی کے علاوہ کچھ بولنا نہیں ہے، عربی کے علاوہ کچھ دیکھنا نہیں ہے، عربی کے علاوہ کچھ سننا نہیں ہے۔ میں کو بندہ کہاں چلا جائے پھر؟ کیونکہ رہنا تو یہیں پر ہی ہے۔ کہتے پھر بہت جلدی عربی آ جاتی ہے، تو جہاں تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کر لیا، وہ فون سارا عربی میں کر لیا اور اپنی بروزنگ عربی میں کر لیں، یہ کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ اب لوگوں سے کہاں عربی میں بات ہو سکتی ہے کلاس کے باہر؟ یہ آپ سے ہو جائے گی تھوڑا سا اور پڑھ لیں گے تو۔ آمین، چھڑانا بھی نہیں کسی نے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لمن ذاک البیت، کس کا ہے وہ گھر، ذو الباب الاخضر، ذو الباب الاخضر گرین دروازے والا۔ آگے دیکھیں بھی، من ذالک الفتى، کون ہے وہ نوجوان، ذو نضارۃ صغیرۃ، نضارہ کہتے ہیں اینک کو، یہ نظارہ ہے، ٹھیک ہے نا، صغیرہ چھوٹی، چھوٹی اینک والا نوجوان کون ہے؟ ہاں جی بتائیں، لگنا ہے کہ الف لام کے؟ ٹھیک ہے لگے گا۔ ذالک الفتى معرفہ ہے تو بعد میں بھی معرفہ ہی آئے گا۔ مطلب ٹھیک لکھا ہوا ہے، نظارہ تو لکھا ہے نا، معرفہ نکرہ ہی لکھا ہے نا، تو ٹھیک کریں گے اس کو۔ ہاں جی ہاں جی، من ذالک الفتى، ذن الف لام ہے نا، ذل نہیں پڑھیں گے، نون شمسی حرف نہیں ہے، شمسی حرف ہے۔ ذن نضارۃ الصغیرۃ، یا صغیرہ نہیں لکھا تو بس ذو نظارہ کر لیں۔ من ذالک الفتى ذو النضارۃ، کون ہے وہ نوجوان اینک والا، یا ذو النضارۃ صغیرہ کر دیں گے تو چھوٹی اینک والا۔
مطلب ٹھیک لکھا ہوا ہے پھر بس ٹھیک ہے. پھر وہ تو آپ کو پتا نا کہ زیری آئے گی. ذو نظارتی زو مضاف بنتا ہے. آگے وہ سارے مضاف ہی بنتے ہیں نا. وہ 5 اسپیشل ناؤنز جو لکھوائے تھے, ابو, اخو, ابو ابابی, اخو اخاخی, زوزازی, تو بس ٹھیک ہے نا. پھر تو ٹھیک, ہم نے بھی یہی کرنا ہے. نہیں ہے تو لگا دیں, لگا تو ٹھیک ہے. ٹوٹ گیا نہیں کمر. ہاں دیکھیں ابھی آگے نمبر 3 بس ٹھیک ہے. ابھی آگے نمبر 3, ذالک الرجل وہ آدمی, ذو حقیبۃ جمیلۃ خوبصورت بیگ والا, طبیب مشہور مشہور ڈاکٹر ہے. ہاں جی لگے گا الف لام کے نہیں لگے گا نا. ہاں جی ذالک الرجل ذو الحقیبۃ الجمیلۃ, ذو الحقیبۃ الجمیلۃ, ذالک الرجل ذو الحقیبۃ الجمیلۃ. وہ نوجوان, اصل میں کیوں ہم یہ میچ کیوں کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ موصوف صفت بنتا ہے نا. ذو سے پہلے والا جو ہوتا ہے, ذو ہمیشہ موصوف صفت بنتا ہے, اس کے پہلے اگر نکرہ تو بعد میں بھی نکرہ ہی ہونا چاہیے. ذو تو ذو ہی رہے گا, تو ذو کو نکرہ کیا ہے بنائیں گے, اس کے بعد والا مضاف الیہ نکرہ بنا دیں, ٹھیک ہے نا. اور مرکب اضافی میں اسی طرح ہی کرتے ہیں نا کہ مضاف الیہ سے نکرہ معرفہ بناتے ہیں, مضاف پہ تو الف لام آ نہیں سکتی. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نیند آ رہی. بعد والے کے لیے مضاف ہے, پیچھے والے کے لیے موصوف ہے. مطلب الرجل ہے نا, ذاک الرجل وہ آدمی, ذو الحقیبۃ الجمیلہ خوبصورت بیگ والا, اس کی صفت ہے آدمی کی کہ وہ خوبصورت بیگ والا آدمی. کیا ہے وہ؟ آگے خبر آ رہی ہے اس کی, وہ نکرہ بنے گی, طبیب مشہور مشہور ڈاکٹر ہے. لمبی داڑھی والا, لحیہ, حیا نہیں لحیہ. ہاں وہ حیا تو سانپ ہو گیا. میں وہی سن رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے. ذو اللحیۃ الطویلۃ, لمبی داڑھی والا, لحیہ ہادی لحیہ داڑھی. ذالک الرجل ذو اللحیۃ الطویلۃ طبیب شہیر, طبیب مشہور. لکھا ہوا میں پاکستان, اچھا پاکستان سے. نمبر 4, من ذالک الولد, کون ہے وہ لڑکا, ذو قمیص احمرہ, لال قمیص والا, سرخ قمیص والا. ہاں جی لگے گا کہ نہیں الف لام؟ لگا دیں. احمری الف لام کے ساتھ آ جاتی ہے زیر. من ذالک الولد ذو القمیص الاحمری, گرچہ وہ غیر منصرف ہے لیکن الف لام کے ساتھ, اس پر الف لام کے ساتھ غیر منصرف پر بھی زیر آ جاتی ہے. من ذالک الولد ذو القمیص الاحمری, کون ہے وہ لڑکا, ریڈ قمیص ریڈ شرٹ والا, وہ ریڈ شرٹ والا لڑکا کون ہے؟ ہاں جی نہیں, زبر میم کے اوپر ہے, وہ احمری ہے, وہ میم پر زبر لگی ہوئی ہے, را پر زیر ہی ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ جو بات پوچھ رہے تھے ان کو پتہ چل گئی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے نمبر 5, ذالک الفتى, وہ نوجوان, ذو شعر طویل, شعر کہتے ہیں زلفوں کو, بالوں کو, ذو شعر طویل. اب شعر ایک بال کو نہیں کہتے, بالوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جمع سے واحد تو استعمال میرا خیال ہوگا نہیں, شعرا کہتے ہیں شاید, شعراتن شاید آئے گا. تو ذالک الفتى ذو شعر طویل, وہ نوجوان لمبے بالوں والا, طالب جدید, نیا طالب علم ہے. بنائیں الف لام لگے گی یا نہیں؟ لگا.
ذل نہیں کہنا، شین شمسی حرف ہے، ذو الشعر الطویلی، ذو الشعر الطویلی. ہاں جی ہاں جی، ذالک الفتى ذالک الفتى ذو الشعر الطویل طالب جدید، وہ لمبے بالوں والا نوجوان نیا طالب علم ہے. نمبر 6، لمن الدفتر، ملائیں گے لمن الدفتر، کس کا ہے رجسٹر؟ ذو غلاف جمیل، خوبصورت کور والا. ہاں جی، لمن الدفتر ذو الغلاف الجمیل، کیوں لگا رہے ہیں الف لام ہم؟ اچھا ہاذا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہاذا لگا ہوا ہے وہاں پر، تو پھر ٹھیک ہے. لمن ہاذا دفتر تو پورا مرکب وہ معرفہ ہے، الدفتر معرفہ ہے، ہاذا دفتر بھی معرفہ ہے پورا. لمن ہاذا دفتر ذو غلاف جمیل، کس کا ہے یہ رجسٹر؟ خوبصورت غلاف، ذو الغلاف الجمیلی، خوبصورت غلاف والا. آگے نمبر دیکھیں جی 7واں، سابع، ذالک الرجل ذو نضارۃ، وہ آدمی اینک والا، مدیرنا، ہمارا پرنسپل ہے. ہاں جی، لگے گا نا الف لام کے نہیں؟ لگائیں. ہاں ہاں، کیا غلطی تھی؟ ہاں، مدیرنا، ہمارا پرنسپل ہے. یہ پورا کا پورا نا مبتدا ہے، ذالک الرجل ذو النضارۃ، موصوف صفت مل کے پورا مبتدا ہے. ذالک الرجل، وہ آدمی، اس کی صفت آ گئی، ذو النضارۃ، اینک والا، کیا ہے؟ ہمارا پرنسپل ہے، مدیرنا. یہ آئے گا ثامن، 8واں، ذالک الرجل، وہ آدمی، ذو قامت طویلۃ، لمبی قامت والا، لمبے قد والا. قد و قامت نہیں سنا لفظ؟ ہوا مؤذن مسجدنا، ہوا مؤذن مسجدنا، مسجدنا ہماری مسجد، مؤذن مسجدنا ہماری مسجد کا مؤذن، مؤذن نہیں، مؤذن، اذن یؤذن تعذیرا فهو مؤذن، اذان دینے والا، معلم کے وزن پر، باب تفعیل سے اسم فاعل ہے. دیکھیں بھائی، اچھا مسجد دینا، مسجد حالت جر میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے نا. اب وہ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مضاف الیہ ڈبل بنا رہے ہیں. پھر مسجدنا ہماری مسجد، ابھی آپ کو پہلی پتہ ہے، مسجدنا ہماری مسجد، اس پورے مرکب اضافی کو ہم نے کیا بنا دیا؟ مضاف الیہ. مؤذن مسجدنا، ہماری مسجد کا مؤذن، مؤذن مضاف بن گیا. اب مؤذن الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا. مسجدنا پورا مرکب جو ہے، مسجدینا، سوری حالت جر میں ہو گیا، مسجدینا. چلنے دونوں کو کر لیتے ہیں نا. یہ جو پڑھا میں نے اس کو یوں پڑھ لیں گے، ذالک الرجل ذو القامۃ الطویلۃ ہوا مؤذن مسجدنا، وہ آدمی لمبی قامت والا ہماری مسجد کا مؤذن ہے. اور آپ کے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے PDF بک کے اوپر، من ذالک الرجل ذو اللحیۃ الطویلۃ، طویل ہے نا، قصیر، شارٹ، ذو اللحیۃ، ذو اللحیۃ القصیرۃ، ذو اللحیۃ القصیرۃ، چھوٹی داڑھی والا، ہوا مؤذن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ذالک الرجل ذو اللحیۃ القصیرۃ مؤذن مسجدنا. نمبر 9، تاسع، جی لکھے ہی نہیں ہوئے. پھر اس کو چلیں اس کو ایڈیٹنگ میں ایڈ کر لیجیے گا. چلے میں پڑھ دیتا ہوں آگے. ایکسرسائزز تو لکھی ہیں نا ساری، وہ بھی نہیں لکھی. نمبر 9 دیکھیں، نزل من السیارۃ، نزل اترنا، فعل ماضی، نون زا لام، نزل ینزل، نزل من السیارۃ، اترا
من سیاراتی گاڑی سے کون اترا؟ شابن، شاب کہتے ہیں ینگسٹر، نوجوان، شباب نہیں سنا لفظ، شباب جوانی، شاب نوجوان۔ او اس ٹائم بیگم نے یاد کیا۔ نزل من السیارتی شاب، اترا گاڑی سے نوجوان، ذو ثیاب نظیفۃ، ثیاب سے کے ساتھ سا کپڑوں کو کہتے ہیں، نظیف صاف کپڑے، ثیاب نظیفۃ، الف لام لگا دیں گے، ذو ثیاب نظیفۃ، صاف کپڑوں والا نوجوان گاڑی سے اترا۔ آگے نمبر 10، المجلۃ ذات صور ملونۃ، میگزین جو تصویروں والا ہے، ملونۃ کلرفل ہے، ہاں جی تصویروں والا میگزین کلرفل ہے، رنگ برنگا ہے، رنگین ہے، بلکہ رنگین ہے۔ تو زو کی مونس ہے ذاتو، سیم اس کے لیے قاعدہ ہے، ذاتو سے پہلے المجلہ معرفہ ہے اور بعد میں بھی سور معرفہ بنا دیں، سوارن سے ذات السواری، المجلۃ ذات السواری ملونۃ، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تصویروں والی میگزین رنگین ہے۔ نیچے یہی لکھا ہوا ہے تو بس اس پہ آ جائیں، پھر وہی پڑھ رہے ہیں۔ آگے نمبر اس سے اگلا دیکھیں جی جملہ، ہاذہ الدراجۃ، دراجہ کیا ہے؟ سائیکل، ہاذہ الدراجۃ ذات عجل ثلاث، تین پہیوں والی، عجل کہتے ہیں پہیے کو، عجل، عجلت ویسے تو کہتے ہیں جلد بازی کو، عجل اس پہیا جو سپیڈ بڑھا دیتا ہے کسی سواری کی، عجل پہیا ویل کو کہتے ہیں۔ ذات عجل ثلاث، تین پہیوں والی سائیکل، لابن الصغیر، چھوٹے بچے کی ہے، چھوٹے بیٹے کی ہے، ہاں جی ہاں جی ذات العجل الثلاث، ذات العجل الثلاث، آگی نہیں یہ لائن بورڈ کے آپ کی اسکرین پہ، ہاں جی ہاذہ الدراجۃ ذات العجل الثلاث، تین پہیوں والی، لابن الصغیر، چھوٹے بیٹے کی ہے۔ آگے تلک المساجد، وہ تلکا دیکھیں نا واحد مونس کا اشارہ ہے، مساجد چونکہ جمع مکسر ہے، تلک المساجد وہ مسجدیں، ذات منائر عالیۃ، منائر مینار کی جمع ہے، منائر، اور اچھا مینار لفظ، مینار میم پر زبر ہے کہ زیر ہے؟ نہیں میں واحد پڑھ رہا ہوں اس کا، منائرہ تو جمع ہے نا، مینار واحد اس کا زبر ہے کہ زیر ہے؟ تو زبر زیر آیا تو اسم ظرف ہے کہ اسم آلہ ہے؟ اسم آلہ ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور روشنی، نار آگ جو روشنی دیتی ہے، نار ہو گئی وہ، ٹھیک ہے، اسی سے لفظ بنا ہوا ہے مینار۔ منار پڑھ دیں گے تو اسم ظرف بن جائے گا، مینار پڑھ دیں گے تو اسم آلہ، روشنی کا آلہ مینار، اور منار روشنی کی جگہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کی جمع ہے منائر، جیسے مسجد کی جمع مساجد تو مینار کی جمع منائر۔ ذات منائر عالیۃ، عالین، عالن کہتے ہیں بلند، اور عالیہ بہت ہی نہیں مونس ہوگی نا بس، عالن عالین عالن بلند، اور عالیتن 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 بلند مونس ہوگی، عالیہ عین کے ساتھ۔ ایک ہے غالیہ پڑا تھا، غالن غالین وہ مہنگا تھا، غالیتن مہنگی، تو عالن بلند اور عالیہ عالیہ بلند۔ تلک المساجد ذات منائر عالیۃ، وہ مسجدیں بلند مینار والی، جمیلۃ جداً بہت خوبصورت ہیں، وہ بلند مینار والی مسجدیں بہت خوبصورت ہیں۔ ہاں جی لگائیں گے الف لام؟ لگائیں۔ ہاں ذات المنائری، اب الف لام کے ساتھ زیر آ جائے گی، ذات المنائر
عالیہ تی، کیونکہ منائر جمع مکسر ہے تو اس کی صفت واحد منسی آ رہی ہے، عالیہ، عالیات نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. تلک المساجد ذات المنائر العالیتی جمیلۃ جدا، وہ بڑی اونچی منار والی مسجدیں بہت خوبصورت ہیں. آگے دیکھیں جی، اقرأ الامثلہ ثم کون جملا مثلها مستعملا الکلمات التي بین القوسین. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مثالوں کو پڑھے، اس کے بعد اسی طرز کے اوپر آپ نے، ہم نے جو الفاظ دیے ہوئے، کلمات دیے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بنانا ہے اسی طرز پر. دیکھیں اسی جیسے پہلے جو مثالیں ذرا پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہاں جی، پہلی مثال، کوراتل، کورا بال، کوراتن، اکورات القدمی لعبتم ام کورات السلاتی. وہ ام جو پڑھا تھا نا، ام، حمزہ اور ام کا استعمال جو ہے اکٹھا آتا ہے، اور فلاں ام فلاں، یہ یا وہ، کیا یہ یا وہ. اکورات القدمی لعبتم، کیا فٹ بال کھیلتے ہو تم، ام، کھیلا کریں آپ بھی کچھ، یہ سستی کی وجہ یہی ہے، اسپورٹس نہیں کھیلتے آپ. کوشش کیا ہوتی ہے، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہاں، کرۃ القدم لعبتم، کیا آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، ام کرۃ السلاتی، یا باسکٹ بال. اس طرح محمدن رأیتا، کیا محمد کو دیکھا تم نے، ام حامدن، یا حامد کو. کتاب الفقہ اخذتا، کیا فقہ کی کتاب تم نے لی، ام کتاب السیرت، یا سیرت کی کتاب. سیرت سے مراد سیرت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب دیکھیں جی، اب ہے، میں اردو میں پہلے سمجھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں الفاظ کیا لکھے ہیں، ضربتا تم نے مارا عباس اور محمود. آپ نے پوچھنا تم نے عباس کو مارا یا محمود کو. عباسن ضربتا ام محمودن، اس طرح سے عباسن ضربتا ام محمودن. تم نے عباس کو مارا تم نے یا محمود کو. نمبر 2 الفاظ دیکھیں جی، شربتا تم نے پیا، عصیر البرتقال اورنج جوس، عصیر کہتے ہیں جوس کو، برتقال اورنج پھل جو ہے آپ کا، فروٹ اورنج، اور رنگ جو ہوتا ہے اورنج پھر اس کو کہتے ہیں برتقالی رنگ عربی میں، لون. عصیر العنب، عنب انگور، گریپس، عصیر العنب آپ کا انگور کا جوس، گریپ جوس، اور عصیر البرتقال اورنج جوس. اب آپ نے پوچھنا ہے آپ نے اورنج جوس پیا یا گریپس کا جوس پیا. پوچھیں، برتقال نہیں، قاف سعودیوں کی طرح نا عربی بولیں. عصیر البرتقالی، ہاں، عصیر البرتقالی شربتا ام عصیر العنبی، یا ان کا انگوروں کا جوس پیا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا اوپر وہ جو پہلی مثال تھی اس پر ذرا واپس آئیں. کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلاتی. وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ ایکسپریشن ہے اصل میں، کس طرح سے عربی ایک اسلوب ہے گفتگو کا کہ وہ فعل کو بیچ میں لے آتے ہیں اور دونوں مفعول جو پاسبلٹیز ہیں ان کو آگے پیچھے لے آتے ہیں اس کے. آگے دیکھیں جی، نمبر 3، رأیتم تم نے دیکھا، سیارت المدیری پرنسپل کی گاڑی کو، سیارت المدرسی مدرس کی گاڑی کو. اب اس نے پوچھنا ہے تم نے پرنسپل کی گاڑی کو دیکھا یا مدرس کی گاڑی کو. ہاں جی، سیارت المدیری رأیتم ام سیارت المدرسی، تم نے پرنسپل کی گاڑی کو دیکھا یا مدرس کی گاڑی کو دیکھا. اردو میں بھی تو اس طرح بولتے ہیں ہم، تم نے پرنسپل کی گاڑی کو دیکھا بھی بیچ میں لاتے ہیں، یا استاد کی گاڑی کو. اب اردو میں بھی اگر آپ اس طرح بولیں نا تو غلط سا لگے گا آپ کو. تم نے دیکھا پرنسپل کی گاڑی کو یا استاد کی گاڑی کو، نہیں نا بنتی بات، وہ خبر سی بن جاتی ہے. رأیتم، سوال تھا نا، سیارت
مدیری رأیتم ام سیارۃ المدرسی. نمبر 4 قرأتن تم نے سب نے پڑھا، تم مونسوں نے پڑھا. حاضر مجلہ تھا اس مجلے کو، تلکا اس کو. پوچھنا ہے اس میگزین کو پڑھا تم سب نے یا اس کو. کریں میم پر زبر ہے. ہاں جی حاضل مجلہ قرأتن ام تلکا. تلکا اب یہاں اس جملے کے اندر حاضل مجلہ قرأتن ام تلکا، تلکا کی اعرابی حالت کیا ہوئی؟ نصب میں سارا کچھ نصب میں آ رہا ہے، آگے پیچھے مفعول آ رہے ہیں دونوں. اب ذرا سپیڈ تیز ہو گئی آپ کی. ایسی ہے پریکٹس کر کے دماغ چلتا ہے. نمبر 5 ہاں جی اخذتا تم نے لے لیا، پکڑ لیا. مفتاح البیتی گھر کی چابی کو. مفتاح سیارہ تھی گاڑی کی چابی کو. اب آپ نے پوچھنا ہے آپ نے گھر کی چابی لی ہے یا گاڑی کی چابی لی ہے. چلو لگا نا اخذتا لکھا ہوا ہے. اپنے آپ سے تھوڑی پوچھنا میں نے اخذتو، میں نے گاڑی کی لی تھی یا گھر کی چابی. مفتاح میں نے کہا نا سیاق و سباق نہ ہو تو اچھا خیر چلیں. مفتاح البیتی اخذتا تم نے بولے گاڑی کی چابی لی تھی یا ام مفتاح سیارتی. اخذتی بھی پڑھ سکتے ہیں اخذتا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سوال ہے تو سامنے والے سے ہی ہوگا نا. اخذتا مفتاح البیتی اخذتا ام مفتاح سیارتی. تم نے گھر کی چابی لی تھی یا گاڑی کی. ہو گیا جی. اب آئیں گی فریکشنز. فریکشنز کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بٹا کچھ کہتے ہیں فریکشنز کو. کیوں جی اردو میں پڑھی کسی نے میتھ؟ دیکھ لیتے ہیں. بٹوں والے سیریسلی میرے کا مذاق کر رہے ہیں. چلو چیک کرتے ہیں. فریکشنز عربی میں تو قصور توڑ. مطلب اس کو کوئی لفظ ہی نہیں ملا. اس کو جب نہیں ملتا لفظ تو وہ عربی یا فارسی کا لے آتا ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. حصے جو پہلے پڑھنے آپ نے فریکشنز ہیں بھی 1/2 1/3 1/4 اینڈ سو آن اینڈ تک. ٹھیک ہے نا. ابھی 10 تک ہی ہے بلکہ آگے پھر وہ آگے تک بھی شاید کہیں آ جائے گا. ضرورت نہیں پڑتی ویسے اتنی بٹوں کی. دیکھیں بھی 1/2 تو سیدھا نصف. میں نے کہا اصل گنتی آگے سے شروع ہوتی ہے 3 سے ہمیشہ. وہ 1 اور 2 کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتے. 1/1 کل سارا جمعین. 1/2 سے اب بات چلا رہے ہیں وہ نصف ہاف. ٹھیک ہے نصفن آدھا ہو گیا. آگے 1/3 1/3 تھرڈ جسے کہتے ہیں 1/3. ثلثن کیا ثلثن لام پر پیش پڑنی ہے ثلثن. آگے 1/4 1/4 1/4. ہاں یہ ربع ہے. ربع چوتھائی پاؤ جسے آپ کہتے ہیں نا، جو ہمارے 16 سطری 15 سطری پاکستانی مصحف پہ بھی جو ربع لکھا ہوتا ہے نا کہ رکوع یہاں پر ربع ہو گیا یا نصف ہو گیا، پھر ہاں جی 3 حصے پورے ہو گیا اور پھر اس کے بعد پھر پورا ہو جاتا ہے تو اگلا نمبر بن جاتا ہے. ربع ہو گیا چوتھائی حصہ. آگے خمسن 5واں حصہ 1/5. پھر سدوسن ہے ہاں کس کا کون. اچھا چھوڑے اس کو کہیں اور نکل جائے گی بات چلے گی تو دور تلک جائے گی. سدوسن 1/6 سدوسن 1/6. سبعن 1/7. ثمنن 1/8. یہ سارے وہ پڑھیں بلکہ نکال کے نا سورہ نساء کا رکوع مزہ آئے گا آپ کو. ہے ٹائم سے سنانا دوں آپ کو. یہ سارے فریکشنز آئی ہیں وہاں پر. تسعن 1/9 اور عشرن 1/10. عربی پڑھتے رہتے ہیں اتنی سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک سیکنڈ
مصحف پڑھا ہے. دیکھ لیتے ہیں جو سا بھی ہوگا. یہ دیکھیں نا ساری فریکشن اس طرح یوز ہوئی ہیں. سورۃ النساء اور شروع میں چلے جائیں اس کے. ہاں یہ جو وراثت کے جو احکامات ہیں نا وہ شروع ہو رہے ہیں آیت نمبر 12 سے. مطلب وہ پیچھے سے کانٹیکسٹ شروع ہو گیا لیکن وہ وہاں سے شروع ہو رہے ہیں. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ ازواجکم. اگر آپ کی نہیں پیچھے بھی ہوگا یار کوئی. ہاں پیچھے بھی ہونا چاہیے, یہ تو بیچ میں آ گئے ہم. ہاں نمبر 11 سے چلائیں اس کو. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تو وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکری مثل حظ الانثیین. حظ کہتے ہیں حصے کو. موٹا اصول وراثت کا کیا ہے کہ مذکر کے لیے ہے, بیٹے کے لیے ہے, مثل حظ الانثیین 2 مونسوں کا حصہ ہے, یعنی کہ ایک بیٹے کا جتنا ہوگا مونس کا اس کا ہاف ہوگا. فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. لیکن اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اب ثلث کیا ہوتا ہے؟ 1/3. اس سے مثنیٰ بنا دیں ثلث سے. ثلثانی ایک ثلث کتنا ہے؟ 1/3. 1/3. 1/3 جمع 1/3 کتنا ہو گیا؟ لا حول ولا قوت. ایسے جمع کرتے ہیں بھائی یہ پین ہے 3. ہاں یہ پین ہے 3. یہ ایک میں نے نکال دیا, یہ 1 ہو گیا 3 میں سے. یہ ثلث ہے. ان 3 میں سے ایک کیا ہے؟ ثلث. ایک ان میں سے ثلث اور نکال دیا میں نے 1/3. یہ بھی 1/3 ہی ہے نا, تو کیا ہو گئے؟ 2/3 ہو گئے نا. ثلث جمع ثلث, تو ثلثانی کیا ہو گئے؟ 2/3 ہو گئے نا. تو وہ ہے فَإِن كُنَّا نِسَاءً. اگر لڑکیاں ہی ہوں, عورتیں ہی ہوں, بیٹیاں ہی ہوں, فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. تو ان کے لیے ترکے میں سے ثلثا یعنی 2/3 ہوگا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر ایک ہی ہو بیٹی تو اس کے لیے پھر نصف آدھا ہوگا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور والدین ان کے لیے کیا ہوگا ترکے میں سے؟ ان میں سے ہر ایک کے لیے, ماں کے لیے الگ اور باپ کے لیے الگ, کتنا ہوگا؟ السدس, 6واں حصہ ہوگا والدین کے لیے. اگر آپ مرتے ہیں تو والدین کو, ماں کو علیحدہ 6 جائے گا اور باپ کو, یعنی کہ والدین کو ٹوٹل کتنا چلا گیا؟ 2/6 یعنی کہ 1/3 بن گیا نا. ٹھیک ہے. اچھا مما ترک ان کان لہو ولد. یہ تب ہے اگر مرنے والے کا بیٹا ہو. ایک اگر بیٹا ہو تو والدین کو کیا جائے گا؟ ولد. ولد السدس ولی اور والدین کے لیے ہوگا لکل واحد منہما, انڈیویجول, ہر انڈیویجول کے لیے چیز. انگلش میں ایچ نہیں کہتے, ایچ آف دا پیرنٹ ول گیٹ السدس 6واں حصہ مما ترکا, اس ترکے میں سے جو وہ چھوڑے گا, ان کان لہو ولد, اگر مرنے والے کا بیٹا ہو ایک. فإن لم یکن لہو ولد, اگر بیٹا نہ ہو تو پھر وورثہ ابواہ, تو اس کے وارث بن جائیں گے اس کے والدین. فلی امہ الثلث, اور ماں کے لیے کیا ہوگا؟ الثلث 1/3. اب فریکشنز پر غور کرتے ہیں, یہ ابھی وراثت سمجھانا میرا کام مقصد نہیں اس وقت. فإن کان لہو اخوۃ, اگر مرنے والے کا بھائی بھی ہو, کوئی بھائی ہوں, جمع ہے اخوۃ, بھائی ہوں, فلی امہ السدس, پھر ماں کو تیسرا نہیں ملے گا, پھر ماں کو سدس, پھر ماں کو واپس وہی 6 آ گیا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, اس وصیت کے بعد جو مرنے والا کر کے گیا تھا یا وہ قرضہ اس پر تھا وہ ادا کرنے کے بعد ہے سارا کچھ. اباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ تم میں سے کون زیادہ قریب تر ہے تمہارے لیے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے. یہ اللہ کا مقرر کردہ ایک فریضہ ہے. اس میں سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ باپ بوڑھے, ان کو وراثت کیوں جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یہاں سے آگے پھر وہ چھوڑ دیں, ابھی میں صرف فریکشنز پڑھا رہا ہوں آپ کو. کانا آیا کون سا ہے؟ کانا علیمن حکیما, وہ چھوڑ دیں, ابھی بعد کی بات ہے, وہ لمبی ہو جائے, بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. بلکہ جب اپنے موقع پر ہر چیز اپنے محل پر پڑھیں گے, جب اپنی جگہ پر وقت پر, پھر وہ آسان لگے گی. اب آگے دیکھیں, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ, اور تمہارے لیے اگر آپ کی بیوی مر جائے. اب سچویشن کیا آ رہی ہے آپ کی, خدا نہ خواستہ بیوی مر گئی, اللہ نہ کرے, نہیں بچے نہیں, بیوی مر گئی.
کم ہے کم کم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اس شرط کے ساتھ اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی کی اولاد بھی تھی کوئی. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے کتنا ہے؟ ربع. یہاں پر بک میں انہوں نے رب لکھا تھا، یہاں پر کیا ہے؟ ربع. غالباً میں نے بورڈ پہ بھی ربع ہی لکھا ہوگا، یا جو بھی لکھا تھا دونوں طرح آ جاتے ہیں نا. اصل معیار تو قرآن مجید ہے. تو بیوی مر جائے اس حال میں کہ اس کا بچہ کوئی نہ ہو تو کیا ہے تمہارے لیے؟ ہاں ربع آدھا ہوتا ہے. سوری فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد ہو، بیوی مری ہے، مرحومہ بیوی کی اولاد تھی، تو کیا ہے آپ کو ملے گا الربع، چوتھا حصہ ملے گا اس کے ترکے میں سے. مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصینا بہا او دین، اس ترکے میں سے جو وصیت ادا کرنے کے بعد اور قرضہ تھا تو اس کے ادا کرنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور اگر آپ مر جائیں، آپ ہی تو مر سکتے ہیں نا، تو بیوی کو کیا ملے گا؟ اب وہ سچویشن ہے اگر آپ مر جائیں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، تو ان کے لیے ہوگا چوتھائی حصہ. مما ترکتم، آپ کے مرنے کے بعد جو آپ ترکہ چھوڑ کر جائیں گے. ان لم یکن لکم ولد، اگر آپ کا کوئی بیٹا نہ ہو تو آپ کی بیوی کو چوتھا ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر آپ مرے اور آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے. میں اکثر دورہ قرآن میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وراثت کے احکامات پڑھا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی موت نہیں بولنے دی. تم اگر مر گئے، ٹھیک ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا ایک بیٹا ہو. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو بیوی کو کیا ملے گا آپ کے مرنے پر؟ 8واں حصہ مل جائے گا، 1/8 مل جائے گا. ٹھیک ہے نا، 1/8 مل جائے گا. آپ مرے اور آپ کی اولاد تھی تو بیوی کو پھر 8واں ملے گا. ظاہر ہے ہاف ہو گیا نا، ربع کا ہاف ہو گیا 8واں، کیونکہ اب اولاد میں بھی جانا ہے. تو اس طرح سے مما ترکتم من بعد وصیۃ، اس ترکے میں سے جو آپ چھوڑیں گے وصیت پوری کرنے کے بعد. توصون بہا، جو تم کر کے مرو گے. او دین، یا جو قرضہ ہوگا آپ پر. وصیت کر سکتے ہیں نا بندہ اپنے مال میں سے 1/3 میں اجازت ہے انسان کو اپنی مرضی سے اس کو ثلث مال کو کہیں پر بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے، ہدیہ کر سکتا ہے. تو پہلے وہ کر دیا جائے گا، پھر جو بچے گا اس میں سے پھر، یا کوئی قرضہ ہے تو اس کو پھر پہلے دیا جائے گا، ادا کیا جائے گا. پھر جو بچے گا قرضہ ادا کرنے کے بعد، اور پہلے اصل میں اصولاً قرضہ ہے شرعی اعتبار سے. بندہ کوئی مرا ہے تو پہلے سب سے قرضہ تھا وہ ادا کریں گے اس کے مال میں سے. پھر اس کا کوئی وصیت کیا تو دیکھ لیں گے. پھر جو بچے گا اب اس کے اوپر سارے احکامات لگتے ہیں، یہ اس کو تقسیم کیا جائے گا، وہ وراثت بنتی ہے. او دین وائن کانا رجل یورث کلالہ، ابو کلالہ کا مسئلہ آگے آ گیا. ٹھیک ہے جی، آگے سمجھ آ گئی یہ بات آپ کو میرا خیال. ابو کلالہ سمجھانے کے لیے وہ تفسیر لمبی ہو جائے گی. آگے آئیں جی بک کی طرف. نمبر 12 یہ پڑھ رہے تھے، سوری ہم نمبرز پڑھ رہے تھے نا. ربع 1/4، خمس 1/5 5واں حصہ، سدس 6واں حصہ، سبع 7واں حصہ، ثمن 8واں حصہ، تسع تاسع ہے نا 9 تسعہ، تو اسے تسع 9th 1/9 1/9 نہیں کہتے 9th بلکہ کہتے ہیں 1/9. اور عشر 1/10، عشر ہوتا ہے زمین کا جو نکالتے ہیں، 10واں حصہ پیداوار میں سے نکالنا ہوتا ہے، وہ عشر ہے زمین کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. فریکشنز بھی ہو گئی ہیں آج. کیا وہ پریشان ہو گئے؟ اچھا کھولا ہوا تھا ہم نے. جی دیکھیں بھی آگے. ٹھیک ہے جی، تو 9واں حصہ اور عشرن 10واں حصہ ہو گیا جی. آگے چلیں گے. کون جملن مستعملن الکلمات الاتیہ، اب جملے بنائے آنے والے کلمات کو استعمال کرتے ہوئے. بنائیں بھی، دخلہ سے جملہ بنائیں. دخلہ ماضی ہے، وہ داخل ہوا. میں نے کہنا ہے کہ زید مسجد میں ظہر کے بعد داخل ہوا. دخل زید المسجدہ، سمپلی داخل مسجد میں، اور مفعول آ جائے گا. مفعول کا نام ہی رکھا ہوا ہے، مفعول فی نہیں لگانا پڑتا. دخل زید المسجدہ، زید داخل ہوا مسجد میں بعد الظہری، ظہر کے بعد.
ہاں جی، بحثا اس نے ڈھونڈا، بحثا یبحثو ٹو سرچ ٹو فائنڈ، ڈھونڈنا کسی شے کو، یہ اردو والی بحث نہیں ہے. بحثا اور جو چیز ڈھونڈی جا رہی ہوتی ہے وہ ان کے بعد آ جاتی ہے. بحثتو ان الکتاب، میں نے کتاب ڈھونڈی. بحثتو ان قلمی، میں نے اپنا قلم ڈھونڈا. بحثتو ان ہاتفی، میں نے اپنا فون ڈھونڈا. ہاں بحثنا عن السیارتی، ہم نے ڈھونڈی عن السیارتی گاڑی. گاڑی کیا، گاڑی کو وہ بڑا لطیفہ ہوا. وہ سالانہ اجتماع سے جب واپس آ رہے تھے نا، پارکنگ میں کھڑے تھے تو ہم نے اپنا سامان پیک کر کے نکلنے لگے. جب گاڑیوں سامنے ایک صاحب تھے گاڑی میں، ان کے نا وہ تھی میرا خیال پتہ نہیں، ہاں ہائیبریڈ ریبون تھی ان کے پاس جاپانی نا، اس کا ایک ہی کی ہول ہوتا ہے. انہوں نے کبھی اس میں چابی لگائی نہیں تھی، تالا ہو گیا اس کا جیم، اب ان کی گاڑی نہ کھلے تو وہ ڈھونڈ رہے تھے اس کو. آپ کو نا گاڑی ڈھونڈی، گاڑی تو وہی تھی لیکن ان کو کھولنے کا طریقہ نہیں مل رہا تھا اس کو. خیر پتہ نہیں بیچاروں کو کیا بنا ہوگا. ہاں جی ہاں موٹر سائیکل تو ہو سکتا ہے کہ ڈھونڈنا پڑ جائے بندے کو، لیکن وہ لاک کر لے بندہ اس کا. خیر جی جی ایک ہی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی، ہاں ظاہر ہے. ہاں کہاں آنا ہے، صحیح ہے بھائی. سعودیہ میں پتہ نہیں اس طرح کرتے ہی ہوں گے شاید. ہمارے وہ بتا رہے ہیں پارکنگ، بتا کے آ رہے ہیں، پتہ ہی ہے کہ پارکنگ غلط کر رہے ہیں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں نا ٹریفک والے. ہاں جی پھر ڈھونڈنی پڑتی ہے لیکن ملتی نہیں ہے. نہیں ہمارے یہاں غلط کھڑی کرتے ہیں، پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ اٹھانے لگا تو روک لیں گے. لفٹر آگے اٹھا لیتا ہے پھر روک دیتے ہیں، بھائی آ گیا ہوں میں، اٹھا دو نیچے کر دو. خیر بحثنا عن السیارہ، ہم نے گاڑی ڈھونڈی. اچھا یہ بھی تو سکتا ہے نئی گاڑی خریدنی ہے تو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کون سی خریدیں، یہ تو سکتا ہے پاک ویل پہ ڈھونڈ رہے ہیں. الاسبوع الماضی، کریں جی اس کو استعمال. الاسبوع الماضی پچھلا ہفتہ، گزشتہ ہفتہ. بنایا جملہ. ہاں میں گیا، کہاں گیا؟ ذهبت الى لاہور الاسبوع الماضیہ. نصب میں لے جائے نا، بس مفعول جو بھی ہے نصب میں لے جائے کریں. ذهبت میں گیا، الى لاہور الاسبوع الماضیہ. ذهبت الى مکہ الاسبوع الماضیہ. آگے البارحہ، مطلب یاد ہے اس کا؟ بارحہ بھول گیا. بارحہ تھوڑا قریب آ گئے آپ، کافی قریب آ گئے. ایک لفظ اور لگا دیں. کون سی رات؟ نہیں آخری رات نہیں، لاسٹ نائٹ. آخری لاسٹ نائٹ کا ترجمہ آخری رات نہیں ہے، لاسٹ نائٹ کا ترجمہ ہے گزشتہ رات. لاسٹ نائٹ کو بنا دیا آخری رات. مطلب ہو سکتا ہے، قصور تو نہیں کوئی اس کا. لاسٹ نائٹ مطلب کہ گزشتہ، جو آخری رات میں نے گزاری ہے وہ گزشتہ رات. البارحہ تھا. ہاں جی ہاں جی بنائے جی، بنائے جملہ بنائے. البارحہ اردو میں تو بنا لیں گے، اردو میں مشکل ہے. میں نے اس کو گزشتہ رات دیکھا بازار میں. بنائے. میں نے دیکھا، رأیتو اس کو، رأیتو ہو ہاں بھی ہو سکتا ہے. ہاں رأیتو ہو بازار میں، فی السوقی میں نے اس کو دیکھا، فی السوقی بازار میں. البارحہ سمپل. البارحہ رأیتہ البارحہ بھی کر لیں آپ. رأیتہ البارحہ، میں نے دیکھا اس کو البارحہ گزشتہ رات، لاسٹ نائٹ. ٹھیک ہے جی جی کریں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ فیل ہے اور چیز ہے. ہاں یہ پورا محاورہ ہے ایک لانا پڑا. ٹو کنٹینیو ٹو ریمین سم تھنگ, کچھ کرتے رہنا, کہنا میں یہیں رہوں گا, وہ اس معنی میں ہے وہ منام. نہیں وہ اس کے نہیں کوئی ہے, بظاہر لگتا ہے لیکن نہیں ہے. منام اس کہتے ہیں خوفناک, مخوف, مخیف کہہ لیں. ہاں رأیت المنام الخطیرۃ, میں نے خطرناک خواب دیکھا, البارحۃ, گزشتہ رات. ہاں جی. زیارتن, زیارہ کہتے ہیں وزٹ کرنا, ملاقات کرنا. ملاقات ویسے خود عربی کا لفظ ہے لیکن وزٹ ہوتا ہے ایک بس آنا جانا. ہاں جی بنائیں. میں گیا نہیں آپ بنا لیں. میں ہاسپٹل گیا اپنے بھائی کی زیارت کرنے. ہاں جی. ذهبت الى المستشفى لزیارتی, ہاں لزیارتی اخی, لزیارتی صدیقی, دوست کی زیارت کے لیے. ذهبت الى المستشفى لزیارتی اخی, ذهبت الى المسجد لزیارت الامام, ذهبت الى المدرسة لزیارت استاذی. ٹھیک ہو گیا نا, زیارت ہو گئی, کافی ہو گئی. زو ہاں الکتاب کتابی, چلے ہاں کتابی ذو غلاف احمر. اخبر بن رہی ہے نا اب, صفت نہ بنائے. الکتابی میری کتاب, اب نکرہ لیں آگے خبر, ذو غلاف احمر, میری کتاب لال غلاف والی ہے. نصفن, قبل نصف ساعت, کیا میں نے کھانا کھایا 2 گھنٹے پہلے, میں نے کھانا کھایا آدھا گھنٹہ پہلے. اکلت الطعام, اکلت میں نے کھانا کھایا, اکلت الطعام میں نے کھانا کھایا, قبل نصف ساعت, نصف ساعت آدھا گھنٹہ, قبل نصف ساعت آدھا گھنٹہ, اکلت الطعام میں نے کھانا کھایا, قبل نصف ساعت آدھا گھنٹہ پہلے. ہاں آدھے گھنٹے بعد میں گیا, پھر مظاہرے لائے نا, میں آدھے گھنٹے بعد گھر گیا تھا. منطقی خطا ہے, منطقی خطا. آپ مظاہرے لے آئے نا, اذهب, ہاں سمپلی اذهب الى البیت, ساذهب الى البیت, وہ پڑھا نہیں ابھی. چلیں بس ٹھیک ہے, کافی ہو گیا ہے. آپ یوں اچھا ایک جملہ بنائیں آپ, میں آدھے سبق بعد گھر چلا گیا. ذهبت الى البیت بعد نصف الدرس, ذهبت الى البیت بعد نصف الدرس. ٹھیک ہے. الکلمات الجدید, اصل میں تو وہ نصف کا مطلب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہیمر ہو جائے آپ کے ذہنوں میں. ہم اردو جانتے ہیں, ہمارے لیے اردو کا ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے یہ اردو ہی ساری, بس وہ لفظوں کو آگے پیچھے کرنا آپ کو آ جائے. یہ مرکب اضافی ہے, توصیفی ہے, ماضی مضارع ہے. نہیں عربی ٹھیک ہو جائے تو اردو ٹھیک ہو جائے. آپ دیکھیں بھی الکلمات الجدیدہ کافی سارے ہیں. مکنیستن, جھاڑو, میم پر زیر ہے نا تو اسم العلیٰ ہے. مکانس اس کی جمع. اچھا یہ جمع دونوں کی اس طرح ہی آتی ہے, اسم ظرف ہو یا اسم اعلیٰ, دونوں کی جمع مفاعل کے وزن پر ہی آتی ہے. مساجد, مکانس, وہ جمع کا وزن کامن ہے. ٹھیک ہو گیا.
سلم اسٹیئرز سیڑھیاں. بیسیکلی ایک سیڑھی کو نہیں کہیں گے, پورے اسٹیئر کیس کو ہی کہیں گے سیڑھیاں. جمع سلالم, شاذ استعمال ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے لفظ عربی کا سلالم. وہ روٹ لیٹر بتا دیتے ہیں نا کہ سلم میں بھی کیا ہے, 2 لام تھا اور 1 میم تھا, سین لام لام میم. یہاں پر بھی کیا ہے سلالم, سین لام لام میم. وہ روٹ لیٹرز پہچاننے آپ کو آ جائیں تو بس وہ چل پڑتا ہے دماغ. نہیں, وہ جو وزن تھا نا مفائل والا, اس میں میم وزن کے اندر شامل ہے, اس میں میم نہیں ہے, یہ بس ایسے ہی بنا ہوا ہے. آگے دیکھیں منارتن, جمع اس کی منائرو. منارہ اردو میں مینار کہتے ہیں, منارتن یہ کیا بن گیا, ہاں یہ روشنی کی جگہ, اسم ظرف بنے گا یہ. اور کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں منار کو, منارہ کو بیکن ہاؤس. یہی ہوتا ہے, آگے مناری لگا ہوتا ہے اس کو, لائٹ ہاؤس, سوری لائٹ ہاؤس. منائرو اس کی جمع, یہ وہی مساجدو کا وزن آ گیا, منارتن سے منائرو. آگے نظارتن, نظر سمجھتے, نظر اینک, پہنچ گئے. نظارتن اینک, اور جمع نظاراتن اینکیں, گلاسز, کیا کہتے ہیں گلاسز کو, نہیں اچھے, وہ پراپر لفظ کیا ہے, بائنوکل نہیں, چشمہ نہیں, وہ انگلش میں یار پراپر کیا لفظ ہے, بائنوکولر ذہن میں آ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں دوربین کو, پتہ نہیں کیا ذہن سے نکل گیا ہے. یہ حال ہے, 50 سال عربی انگلش پڑھ گیا, اب وہ بھی بھولنے لگی ہے. کیا کہتے ہیں بھائی, کسی کے بھی ذہن میں نہیں ہے, نہیں یار وہ کچھ کہتے ہیں, ایسے کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا, سو فنی. اب عربی سے سرچ کرنا پڑے گا ہے. نظارہ, گلاسز, گوگل سے یار انہیں کہتے ہیں نا وہ جو آپ کی کیا کہتے ہیں سن گلاسز وغیرہ ہوتی ہیں, ایک آپ کی یہ جو نظر کی اینک ہوتی ہے نا, اس کو کچھ کہتے ہیں, خیر چھوڑیں یار بعد میں دیکھ لیں گے. آگے چلیں ابھی, چھوڑیں آگے چلیں ابھی, پورا کریں اس کو. عجلتن کیا تھا, عجلۃ الدراجہ, ہاں جی, ویل ٹائپ, کیا ویل ہی, ویل پہیا, پہیا. ویل میں اور ٹائر میں کیا فرق ہوتا ہے, ٹائر ربڑ کو کہتے ہیں, ہاں ویل وہ جو اصل جس کے اوپر ربڑ لگتی ہے. عجلتن کلیکٹیولی سارے کو کہہ دیتے ہیں نا ویل, ہاں جی. عجلن اس کی جمع ہے, عجلن. لحیتن گاڑی نہیں, داڑھی, بیئرڈ. لحیتن, اور جمع اللحا, اللحا, اور الف لام کو لوحن پڑھتے ہیں اس کو. آگے دیکھیں ابھی, صورتن شکل صورت, اور جمع اس کی صورن, ٹھیک ہے. اسپیکٹیکولرز, ہاں اس طرح کا لفظ تھا, کوئی پتہ نہیں کیا, ہاں یہی ہے میرا, سو فنی یار. اسپیکٹیکلز, ہاں اسپیکٹیکلز کہتے ہیں نا, نظر کی جو اینک ہوتی ہے اسپیکٹیکلز کہتے ہیں انہیں. خیر چھوڑیں, کہاں پر پہنچے ہم, سورتن, سورن, اذاعتن ریڈیو, اذاعتن یہ ہوتا ہے جب 4-5 زبانیں اکٹھی ہو جائیں پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. اذاعتن جمع ہو گئی, ریڈیو اسٹیشنز ہو گئے آپ کے. عالن, جی یہی ہے,
ہاں ہاں وہ ہے لوحن لفظ ہے نا، لوحن، اس پر الف لام لگا دیں تو اللوحا پڑھتے ہیں پھر تنوین کے بغیر. کوئی نئی بات تو نہیں تھی، وہی لفظ ہے نا، الف لام لگا دیں اللوحا، الف لام کے بغیر لوحن، وہی لفظ ہے، لفظ نہیں بدلا، معرفہ نکرہ کر دیا اس کو. نہیں نہیں. اچھا عالن، اور مونس کیا ہے اس کی عالیتن. اب دیکھیں عالن کیا ہے؟ بلند، یہ حالت رفع میں ہی ہے، عالن عالین عالن. ٹھیک ہے، اب یہ پڑھنا ہے ہم نے آگے کہ کیوں حالت رفع کے اندر اس طرح سے آتا ہے یہ. تو عال بلند ہے، اور مؤنث اس کا عالیتن عالیتن عالیتن، بلند، عالیہ اونچی. اچھا آگے صابون، بلند کو کہتے ہیں صابون، 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 صابون اس کی عربی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ صابن، صابون صابن. البارحہ پھر آ گیا لاسٹ نائٹ، آخری رات نہیں، گزشتہ رات. ویسے وہ بھی لاسٹ نائٹ کا بھی مطلب وہی ہے، آخری رات بھی اگر کہہ لیں، اردو میں فنی لگتا ہے کیونکہ ایکسپریشن نہیں ہے، ورنہ آخری رات جو گزاری میں نے زندگی کی وہ لاسٹ نائٹ ہی ہوئی نا، گزشتہ رات ہی ہوئی نا آخری رات. ایک ہے آخری رات زندگی کی، آخری رات اردو میں وہ آ جاتا ہے ذہن میں. اچھا ملون، باب تفعیل سے آئیے، معلم کے وزن پر، لاؤن کہتے ہیں کلر، لام واو نون، باب تفعیل میں ڈالے علامہ یعلم تعلیما، لون یلون تلوینا، فہو ملون، کلر کرنا کسی شے کو، لوینا یلون تلوینا فہو ملون، کلرڈ چیز کوئی، ٹھیک ہے نا. ہاں ھذا الکتاب غیر ملون، یہ کتاب ان کلرڈ ہے، تو ملون کلرڈ. عصیر، جو سعودیہ میں جو رہتا ہے اسے تو بولنا ہی نہیں چاہیے، عصیر کیا ہے؟ جوس، مطلب کسی بھی چیز کا نچوڑ. آثارہ کہتے ہیں نچوڑنے کو، عصیر نچوڑ، جوس. برتقال، ہاں یہ اورنج مالٹا. صباح، صباح مارننگ، مارننگ، صباح الخیر، صباح النور، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ. جی کرۃ القدمی فٹ بال، کرۃ السلتی باسکٹ بال، نصف ہاف. اچھا آگے سارے آ رہے ہیں فعل ماضی آ رہے ہیں. مشا چلنا، مشا وہ چلا، مشا کہتے ہیں مشیتو میں چلا، مشینا ہم چلے، مشیتا اس کی گردان انشاءاللہ کر لیں گے ہم. اخذا اس نے، لینا پکڑنا، ٹھیک ہے نا. اخذت الکتابہ میں نے کتاب لی، من کا تم سے. وضع ٹو پٹ، وضع کرنا یعنی رکھ دینا ہے نا. اخذت القلم ثم وضعتہ، پھر میں نے اسے رکھ دیا. اس کے بعد وجد پانا، اسی سے وجد کا لفظ ہے نا، وجد وہ کیفیت صوفیہ کے ہاں تصوف میں ہوتی ہے، وجد کی کیفیت کہ انسان نے پا لیا اللہ کو. آگے بحث عن، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، ٹو فائنڈ، ٹو سرچ، ٹھیک ہے نا. ان کے، ان کیوں لکھا ہے آگے؟ کہ جو ڈھونڈنا ہے وہ ان کے ساتھ آتا ہے، ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. بحث عن قلمی، میں نے اپنا قلم ڈھونڈا، ٹھیک ہے. بحثت عن قلمی، ٹھیک ہے جی. الحمدللہ یہ بھی لمبا تھا ذرا، لیکن اتنا مشکل نہیں تھا، الحمدللہ مکمل ہو گیا 7واں سبق بھی ہمارا. ٹھیک ہے جی، یہی سب انشاءاللہ آگے چلیں گے ہم. کل ہمارا وہ رہ گیا اب فعل مضارع اخف، خفیف والے حروف پتہ ہونے چاہیے. کون سے تھے؟ ان، لن، لکئی، اذن، حتی، ان، لن، لکئی، اذن، حتی. یہ پکے کر لیں ان کو پڑھ پڑھ کے، پھر بک میں آئیں گے، پھر آپ کے بڑے مزے سے آپ پڑھتے جائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.